السلام علیکم، آداب عرض ہے جی۔ تو میرے پیارے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور جناب آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے؟ میں الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں۔ حالانکہ آپ لوگ جو ہے میرا حال احوال پوچھتے نہیں ہیں، لیکن میں پھر بھی خود ہی بتا دیتی ہوں۔ تو جناب میں بالکل خیریت سے ہوں، اور ہمارے شہر کا موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہوا ہے۔ آج بادل تھے کافی گہرے آئے ہوئے، اور بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری سی ہوا چل رہی تھی۔ بارش کا امکان تھا لیکن بارش ہوئی نہیں، شاید رات میں ہو جائے، لیکن موسم بہت اچھا ہو گیا، ٹھنڈا ٹھنڈا سا ہو گیا۔ میں بہت بے صبری سے سردیوں کا انتظار کرتی ہوں، کیونکہ مجھے سردیاں بے حد پسند ہیں۔ اور سردیوں میں جناب آئس کریم ہو، بارش ہو یا پھر دھند ہو، اور اس میں واک کرتے ہوئے جو ہے آئس کریم کھانا، اف، میرا فیورٹ جو ہے نا سردیوں کا موسم، اور اس میں پھر آئس کریم کھانا۔ حالانکہ نقصان دے جاتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، فیورٹ چیزیں تو انسان نقصان کے ساتھ بھی برداشت کر لیتا ہے۔ آپ سب کے شہر کا موسم کیسا ہے، اور آپ کو کون سا موسم پسند ہے، وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہر موسم کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، اور ہمارے لیے تمام موسم ہی ضروری ہیں، کیونکہ ہر موسم میں مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں آتی ہیں۔ تو اگر موسم نہیں بدلیں گے تو ہمیں وہ پھل اور سبزیاں بھی ان کے قدرتی ذائقے کے ساتھ کھانے کو نہیں ملیں گی۔ تو جناب سب کچھ ہی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہی بہت بہت خوبصورت بنایا ہے۔ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن پھر بھی ان میں سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ تو جناب آپ سب کی پسند کیا ہے، وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بات کریں کہانی کی، تو جناب آج لے کر آئی ہوں میں آپ سب کے لیے وہ ایپیسوڈ جس کا آپ سب کو رہتا ہے بہت ہی بے صبری سے انتظار، یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ۔ جی جناب، تو اس کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے رنجنا گپتا جی نے۔ کہانی کا نام ہے اپنے ایسے نصیب کہاں، مصنفہ ہیں دیبا تبسم۔ آخری قسط۔ تم؟ نیہا نے اس کی آواز سنتے ہی سیل فون کان سے ہٹاتے کال کاٹنے لگی تھی، جب وہ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے بولا، پلیز نیہا، ایک بار، صرف ایک بار میری بات سن لو۔ ولید کی التجائیہ آواز سپیکر سے ابھری تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اور اسما کو بھی سکھا دیا دھوکہ دینا۔ ولید اس کو بہت بار کال کر چکا تھا، اس کا نمبر بلاک کر چکی تھی، تبھی اس نے نیہا کی دوست اسما کا سہارا لیا۔ اسما کا نمبر دیکھتے ہی وہ کال پک کر چکی تھی۔ نیہا، میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر۔ ولید کے لہجے سے ہی شرمندگی جھلک رہی تھی۔ تو نیہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ امی جان ناراض ہیں، پاپا مجھے گھر نہیں آنے دیتے، مہینہ ہونے کو ہے میں اپنے گھر والوں کی شکل دیکھنے کو ترس گیا ہوں۔ تمہاری آواز سننے کو، تم سے معافی مانگنے کو میں نے ہر ممکن کوشش کی، مگر تم میری آواز سنتے ہی… وہ بول رہا تھا جب نیہا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اپنی شرمندگی کے ڈرامے تم اپنے پاس رکھو، اور آئندہ مجھے کال مت کرنا، اور تمہارے گھر کا مسئلہ تم خود حل کرو۔ وہ کال کاٹ چکی تھی۔ ولید پکارتا رہ گیا۔ 1 مہینے بعد اس کی آواز سنی تھی۔ نیہا کی ساکت دھڑکنوں میں جیسے ارتعاش سا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بہتے آنسو نہ روک سکی۔ کیا ہوا نیہا، تم رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ انوشے اور وہ باہر لان میں چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جب اچانک انوشے کو خیال آیا تو سلویٰ سے بولا کہ نیہا کو بھی لے آؤ۔ تبھی وہ اس کے کمرے میں چلی آئی، جہاں وہ رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ بھابھی، وہ کیا وہ بات بتاؤ مجھے۔ سلویٰ اس کے برابر بیڈ پر بیٹھتے اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی۔ بھابھی، ولید کی کال آئی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے شانے پر سر ٹکا کر پہلے سے بھی تیز رفتار میں رونے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ سلویٰ نے اس کے بال سہلائے۔ معافی مانگ رہا تھا۔ تو تم نے معاف کر دیا؟ اس نے نیہا کو دونوں شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ معاف کر دو نیہا۔ سلویٰ کے کہنے پر نیہا نے حیران نظریں اوپر اٹھائیں۔ میں کیوں معاف کروں اسے؟ اس کی وجہ سے بابا کی عزت تو کوڑی کی ہو کر رہ گئی۔ میڈیا نے کتنا اچھالا ہے اس بات کو۔ نیہا نے صاف انکار کیا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں نیہا، ولید شرمندہ ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ تم لوگوں کی شادی میڈیا کا منہ بند کروا دے گی، اور فرض کرو اگر ولید کے سوا تمہاری شادی کہیں اور ہو گئی تو وہ کیا تمہیں ایکسیپٹ کرے گا؟ نہیں نیہا، مرد بہت شکی ہوتے ہیں۔ وہ یہی سوچے گا کہ کیا پتہ اس رات کلب میں تمہاری عزت ولید کے ہاتھوں محفوظ رہی بھی تھی کہ نہیں۔ اور جیسا تم نے بتایا، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ولید نے تمہارے تھپڑ کا بدلہ لینے کو تمہیں اسٹور میں بند کیا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اس وقت کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، کیونکہ اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی تھی کہ تم اس کی قربت قبول کر لو گی بغیر کسی رشتے کے۔ سلویٰ نے ہر زاویے سے اسے سمجھایا۔ نیہا کو اس کی ساری باتیں درست لگیں، مگر انا چاہتی تھی کہ ولید اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگے۔ چلو شاباش، فیس واش کر کے آؤ چائے پئیں۔ سلویٰ نے اسے زبردستی کھڑا کیا۔
واٹ، کہاں ہو تم؟ میں ابھی پہنچتا ہوں۔ فیروز تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار صاف نمایاں تھے۔ چہرے کے نقوش تنے اور مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ہے فیروز؟ لان کی طرف جاتی سلویٰ اور نیہا اس کی حالت دیکھ کر رک گئیں۔ سوال سلویٰ نے کیا تھا۔ سلویٰ، شیزا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ماما اسے حسام بھائی کے ہاسپٹل لے کر گیا ہے۔ فیروز کی اطلاع پر سلویٰ کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ بھابھی حوصلہ کریں، شیزا کو کچھ نہیں ہوگا، نیہا نے اسے تھامتے ہوئے کہا۔ انوشے بھی پاس آ چکی تھی۔ احد مت جائیں، نیہا سے شادی نہ۔ وہ غنودگی میں بھی اتنا اونچا بولی تھی کہ کمرے میں کھڑے تمام نفوس تک اس کی بات بآسانی پہنچ سکتی تھی۔ فیروز پر ہسپتال کی عمارت آن گری تھی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے دیوار سے جا لگا۔ یہ کیا؟ ایک بار پھر؟ نہیں، ابھی تو سب ٹھیک ہونے والا تھا۔ ابھی تو اس نے اپنے جذبات کو الفاظ دینے تھے، اس تک پہنچانا تھا، اسے بتانا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ کیوں قسمت نے اس کے ساتھ یہ بھیانک مذاق کیا تھا؟ وہ ایک پل بھی یہاں کھڑا ہوتا تو ضرور ضبط کا بندھن چھوڑ دیتا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کوریڈور میں پہنچتے ہی اس کے گال بھیگنے لگے۔ اسے کوریڈور دھندلا نظر آنے لگا۔ وہ بار بار آنکھیں رگڑ رہا تھا، جہاں سے گزرتا زمین پر ایک آنسو گرا جاتا۔ حسام نے سلویٰ کی طرف دیکھا اور اس نے انوشے کی طرف۔ انوشے نے نیہا کو دیکھا تھا۔ تمام نفوس حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ حسام شیزا کی طرف آیا اور اسے لگی گلوکوز کی ڈرپ کی بقیہ مقدار چیک کرنے لگا۔ اب وہ مکمل ہوش میں آ گئی تھی۔ آپ سب باہر چلے، انہیں ریسٹ کرنے دیں۔ حسام کا انداز پیشہ ورانہ سا تھا۔ اپیا، اپیا، شیزا نے اسے باہر جاتے دیکھ کر بلایا۔ وہ پلٹ گئی۔ انوشے اور نیہا بھی کھڑے رہے۔ کیا ہوا شیزا؟ سلویٰ اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی اور ایک ہاتھ اس کے بھیگے گال پر رکھ دیا، جہاں ابھی تک 5 انگلیوں کے نشان ثبت تھے۔ اپیا، احد کو کہیں مجھ سے شادی کر لیں، میں مر جاؤں گی۔ شیزا نے سلویٰ کی کمر کے گرد بازو ڈال کر منہ اس کے پیٹ میں چھپائے سسکتے ہوئے کہا۔ احد کو کہیں نیہا سے شادی نہ کرے، آپ کہیں گی نا؟ اور سلویٰ کی نظریں سامنے کھڑے حسام پر ٹک گئیں، جو کسی نتیجہ پر پہنچا مطمئن سا تھا۔ انوشے کو شیزا پر بہت ترس آیا۔ اس کی حالت بھی تو قابل رحم ہو رہی تھی۔ میں شیزا سے شادی نہیں کروں گا، پلیز ایچ کے تم مجھے فورس مت کرو۔ احد کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں ابھی حسام کے ہسپتال میں اس کے پرائیویٹ روم میں تھے۔ کیوں؟ حسام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بس میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ وجہ ہے تیرے پاس، وہ الگ بات ہے تو بتانا نہیں چاہتا۔ اپنے سے اندازے لگانا بند کر دو، یہ تمہیں تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، احد نے تلخی سے کہا۔ حسام کامران اندازے نہیں لگاتا، 100% درست بات کرتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ تیری نظر ہے میری بیوی پر، تبھی اس کی بہن کو اپنا نام دیتے جان جا رہی ہے تیری۔ حسام غصے سے کہتے کھڑا ہوا۔ احد نے شکایتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ حسام نے میز پر پڑی فائلز ایک ہاتھ سے پرے پھینکی۔ تو میری بیوی سے محبت کرتا ہے، تیری یہ آنکھیں صاف کہتی ہیں۔ برداشت نہیں ہوتا مجھ سے جب جب تیری نظر سلویٰ پر اٹھتی ہے۔ حسام نے مٹھیاں بھینچے دانت ایک دوسرے پر گاڑ لیے۔ اس کے دماغ کی رگیں تن چکی تھیں۔ اس نے ایک زوردار مکہ شیشے کی میز پر مارا۔ میز کا شیشہ بہت مضبوط تھا، خراش تک نہ آئی، مگر اس کا گوشت پھٹ چکا تھا۔ احد فوراً آگے بڑھا۔ ایچ کے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ احد نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر وہ اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا گیا۔ احد مت کر سلویٰ سے محبت، حسام نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، وہ دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ میں نہیں کرتا اس سے محبت۔ احد کا لہجہ اس کے جھوٹ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں، ثابت کر کے دکھاؤ، حسام نے اس کی بات رد کی۔ کیسے؟ احد نے خود کو اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار کر لیا۔ وہ جانتا تھا ایچ کے کیا کہنے والا ہے۔ شیزا سے شادی کر کے، حسام نے فیصلہ سنایا۔ ایچ کے؟ احد نے آخری بار پر امید نظروں سے اس کی جانب دیکھا، مگر وہ منہ موڑ چکا تھا۔ احد آج پھر ہار چکا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو ہلکے ہلکے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ 3 دن سے وہ شیزا کے کمرے میں سو رہی تھی۔ اب وہ پہلے سے قدرے بہتر تھی۔ اس سے پہلے حسام کی روٹین اتنی بیزی تھی کہ دونوں کا آمنا سامنا کم ہی ہوتا، بلکہ یوں کہا جائے جہاں حسام ہوتا سلویٰ وہاں سے چپکے سے کھسک جاتی۔ وہ تھوڑا آگے بڑھ آئی۔ حسام اپنے بیڈ پر اوندھا لیٹا تھا۔ آج وہ 12 بجے ہی ہسپتال سے آ گیا تھا۔ سلویٰ اس کی موجودگی میں کمرے میں کم ہی آتی تھی۔ ابھی بھی ولید اور اس کی فیملی آئی تھی، تبھی وہ اسے اٹھانے آئی تھی۔ حسام بغیر شرٹ کے فل سپیڈ پر اے سی چلائے لیٹا تھا۔ اس نے بلیک ٹراؤزر اور سلیو لیس بنیان پہن رکھی تھی۔ ایک بازو کشن کے گرد لپیٹ کر اس پر سر رکھا تھا، تو دوسرا ویسے ہی اس کے پہلو میں پڑا تھا۔ سلویٰ کی نظر اس کے ہاتھ پر بندھی پٹی پر پڑی۔ ایک تو اسے لڑائیاں کرنے کے سوا دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ سلویٰ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے زخم کا معائنہ کرتے کہا۔
پھر اس کے ہاتھ خود بخود ہی حسام کی پیشانی تک گئے جو اس کے بخار میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ بخار ہلکا سا تھا مگر اسے تشویش نے آ گھیرا۔ اس نے حسام کے بال ماتھے سے ہٹاتے اس کے نقوش دیکھے۔ سوتے میں بھی وہ کوئی مغرور دیوتا ہی لگ رہا تھا۔ تم کبھی معصوم نہیں لگ سکتے۔ فلموں ڈراموں میں ہیرو سوتے کتنے معصوم لگتے ہیں، مگر تم… پھر اس کا ہاتھ چھوڑتے کھڑی ہو گئی۔ حسام اٹھو، آنٹی بلا رہی ہیں، وہ کھڑی کھڑی چلائی مگر وہ بے سدھ پڑا رہا۔ حسام مجبوراً اسے ہلانا پڑا۔ کیا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا بیزاری سے بولا۔ آنٹی بلا رہی ہیں، نیچے ولید کی فیملی آئی ہے، سلوہ نے کھڑے کھڑے ہی بتایا۔ اچھا۔ وہ دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔ اس نے نیہا کو میسج ٹائپ کیا، حسام کو بخار ہو رہا ہے، وہ نیچے نہیں آ سکتا۔ پہلے حسام کا بخار چیک کیا، پھر اس کے لیے کچھ کھانے کو لینے نیچے آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے تھے۔ نیہا لاؤنج میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر لگا رہی تھی۔ صبر رکھو لڑکی، سب پتہ چل جائے گا، سلوہ نے اس کی کیفیت دیکھ کر مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ صبر ہی تو نہیں ہو رہا۔ بھابھی ولید کے پیرنٹس نے بھی بابا سے معافی مانگی اور ولید نے بھی۔ ابھی بابا سے ضد کر کے بیٹھے ہیں کہ ہاں کریں گے تو ہی ہم جائیں گے۔ نیہا نے اندر کی ساری تفصیل بتائی۔ شرم تو نہیں آتی یوں کان لگا کر باتیں سنتے؟ سلوہ نے اسے شرم دلانا چاہی۔ وہ ہنس دی۔ اچھا بھائی کو کیا ہوا ہے؟ زیادہ بخار ہے کیا؟ نیہا نے پریشان ہوتے کہا۔ نہیں، ہلکا سا ہے، کچھ کھانے کو دے کر میڈیسن کھلا دوں گی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ہم آپ کو نیہا کے بڑے بھائیوں سے مشورہ کر کے بتائیں گے۔ اکرم شاہ کے ساتھ ایک کافی بزرگ مگر شاندار شخصیت کے مالک آدمی کو ڈرائنگ روم سے نکلتے دیکھ کر نیہا فوراً پلر کی اوٹ میں ہو گئی۔ سب سے آخر میں ولید نکلا تھا۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ ولید کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ نیہا نے رخ موڑ کر بے ترتیب دھڑکنوں کو ترتیب دینے کی کوشش کی۔ سلوہ اب کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ ایک اور رشتہ؟ مگر میں کیا کروں؟ تمہارے ساتھ میرا کوئی بھی رشتہ تمہاری محبت کو میرے دل سے نہیں نکال سکتا، تمہارے لیے میرے جذبات نہیں بدل سکتا، مگر میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اگر حسام کو انکار کر دیتا تو وہ جنونی انسان تمہیں تکلیف پہنچانے سے ذرا گریز نہ کرتا، اور میں تمہارے وجود پر ہلکی سی خراش بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ میں عام سا ہوں، میری محبت بھی عام سی ہے، میں اس کی طرح جنون کی حدیں پار نہیں کر سکتا۔ اپنے جنون میں وہ اپنی محبت تک کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور تمہارا نقصان میں برداشت نہیں کر سکتا سلوہ۔ اس نے کنپٹیاں سہلاتے اپنے آپ سے کہا۔ شیزہ تمہیں محبت ہے یا ضد کیا ہے میں نہیں جانتا، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آنے والے وقت میں میرا رویہ تم سے کیسا ہوگا۔ حسام اٹھو، کچھ کھا لو، سلوہ نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اسے آواز دی۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ سلوہ آگے بڑھی اور اس کا کندھا ہلایا۔ کیا ہے؟ اس کی کچی نیند آنکھوں میں صاف جھلک رہی تھی۔ نشیلی بھوری آنکھوں سے سامنے کھڑی سلوہ کو گھورا۔ کھانا کھا لو، سلوہ نے کھڑے کھڑے کہا۔ نہیں کھانا مجھے، وہ ناگواری سے کہتا پھر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ حسام کیا بدتمیزی ہے، اٹھو اب، سلوہ کی برداشت جواب دے گئی۔ ایک اسے بخار تھا، اوپر سے کچھ کھا بھی نہیں رہا تھا، مر جائے گا مگر اکڑ ختم نہیں ہوگی۔ سلوہ نے اس کے کسرتی بازو تھامے جھنجھوڑا۔ حسام غصے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے اچانک اٹھ جانے اور لال انگارہ آنکھوں سے گھورنے پر سلوہ پریشان ہو گئی۔ وہ میڈیسن لے لو کچھ کھا کر، اس نے ہمت کر کے کہا۔ دل میں اپنے آپ کو لاکھ سلواتیں دی چنگیز خان سے ہمدردی پر۔ میں نے کیا کہا تھا؟ گھورنا جاری تھا۔ نہیں کھانا، فٹ جواب آیا۔ پھر میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ وہ زوردار آواز میں دہاڑے اس کی کلائی تھام کر بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ سلوہ کے بال اس کے کھینچنے سے اگلے کندھے پر شفٹ ہو گئے۔ تمہیں بخار ہو رہا تھا تبھی؟ سلوہ کو رونا بھی آیا، نہ جانے کیسا گرم سرد مزاج تھا اس کا۔ فکر ہو رہی ہے میری؟ اس کی بھیگی خمدار پلکوں کی لرزش کو محسوس کرتے پوچھا گیا۔ جی، سلوہ بے دھیانی میں بول گئی، پھر زبان دانتوں تلے داب لی۔ اس کے جھکے سر کے باعث وہ اس کے تاثرات نہ دیکھ سکا۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ سلوہ کی کلائی پر اس کی گرفت اور مضبوط ہوئی۔ کھانا کھا لو، وہ اس کی بات نظر انداز کرتی اپنا ہاتھ چھڑاتی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ میں نے کچھ اور پوچھا ہے، میرے سوال کا جواب دو۔ حسام نے اس کی کلائی ایک جھٹکے سے کھینچتے اسے اور قریب کیا۔ پہلے کھانا۔ ارے بھاڑ میں گیا کھانا، میں کیا بکواس کر رہا ہوں۔ محبت کرتی ہو مجھ سے کہ نہیں؟ وہ سائڈ ٹیبل پر پڑی ٹرے کو ایک ہاتھ سے زمین بوس کر چکا تھا، پھر اس کی ٹھوڑی دبوچ کر اس چہرہ اونچا کرتے ہوئے بولا۔ سلوہ بولو، مجھے جواب چاہیے۔ ڈو یو لو می؟ وہ دیوانہ ہوئے جا رہا تھا۔ سلوہ کو لگا ابھی اس کی ٹھوڑی کی دونوں ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ منہ نہ کھول سکی۔ اس کے آنسو دیکھ کر حسام نے ایک جھٹکے سے اس کی ٹھوڑی چھوڑ دی۔ وہ تھوڑا پیچھے کھسک گئی تھی۔ گیٹ آؤٹ، چلی جاؤ یہاں سے، جاؤ، وہ پوری قوت سے چلایا۔
सलवा मुंह पर हाथ रखती अपनी सिसकियां रोकती कमरे से निकल गई। हसाम ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया जो दर्द से फटे जा रहा था। वो जब जब अहद से मिलता उसकी आंखों में सलवा की शबीह देखकर उसे आग सी लग जाती और उसी आग की लपेट में फिर वो खुद भी जलता और उसे भी जलाता। बहुत हो गया, अब मुझे शीज़ा से बात कर लेनी चाहिए। कब तक इस खामोश मोहब्बत के साथ जीऊँगा? मुझे एक बार कोशिश करके ज़रूर देखना चाहिए। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा इनकार कर देगी, मगर सारी ज़िंदगी का ये बोझ तो सीने से उतर जाएगा ना कि मैंने इजहार नहीं किया, उसे अपने जज्बात से आगाह नहीं किया। वो उन लोगों में से था जो हार जाने के डर से मैदान में उतरते ही नहीं थे, मगर यहाँ जंग नहीं मोहब्बत थी। उसे एक बार कोशिश करना थी। वह दबे पाँव शीज़ा के कमरे में चला आया। रात के कोई 9 बज रहे थे। उसने दस्तक दी। कौन? अंदर से मसरूफ़ आवाज़ आई। फ़ेरोज़ को अंदर आते देखकर वो सीधी हो बैठी, दुपट्टा भी दुरुस्त कर लिया। आप इस वक्त? शीज़ा ने अपनी हैरत को अल्फाज दिए। जी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। फ़ेरोज़ ने पहला कदम बढ़ाया। लॉन में चलकर बात करते हैं। शीज़ा किताब बंद करती बेड से उठ चुकी थी। वो कितनी अजीब थी, जिससे मोहब्बत थी उसके घर तन्हा चली गई, उसके करीब हुई, उसकी मिन्नत की, और अब उसे भरे घर में भी उस अजनबी से डर लगा था। वो उस पर इतना भी भरोसा नहीं करती थी कि एक कमरे में चंद पल के लिए उसे गुफ्तगू करने का मौका दे दे। नहीं, यही बात सुन लें प्लीज़, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। उसे दुख हुआ। इतनी बेएतबारी। अच्छा बोलें। शीज़ा कमरे के एक कोने में खड़ी थी तो वो दूसरे में, तभी वो दरमियानी फासला कुछ हद तक समेट गया। अब वो उससे 7 बारिश तक के फासले पर था। शीज़ा, क्या आप अहद से शादी करना चाहती हैं? फ़ेरोज़ को लगा वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछ सकेगा। ये मेरा ज़ाती मामला है, लिहाजा मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। शीज़ा को न जाने क्यों उस बंदे से शुरू दिन से ही चिढ़ थी। देखें शीज़ा, मैं यहाँ बहुत हिम्मत करके आया हूँ। पता नहीं आपने मेरी आंखों में कभी अपने लिए तहरीर मोहब्बत को क्यों नहीं पढ़ा। शीज़ा, क्या आप मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात से ना आशना हैं, या सिर्फ बनने की कोशिश कर रही हैं? जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे ही उसके चेहरे के बढ़ते उतार चढ़ाव भी देख रहा था। कह दिया आपने, अब आप जा सकते हैं, वो अपने आप को कंपोज करते बोली। वो दोबारा बेड पर बैठने लगी थी जब फ़ेरोज़ ने अचानक उसकी कलाई थाम ली। शीज़ा, प्लीज़ मेरी पूरी बात तो सुन लें। यह तो जान लें कि कब से मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हूँ, कितना बेकरार रहा हूँ, कितने सालों से आपके दीदार को तड़पा हूँ। एक बार मेरी मोहब्बत की दास्तान तो मुकम्मल सुन लीजिए, शायद फिर आप मेरे जज्बात पर ईमान ले आएँ। उसका अंग अंग इल्तिजा कर रहा था। वो बहुत मोहतात अंदाज में उससे मुखातिब था। शीज़ा के चेहरे पर सख्ती दर आई। दूर हटें, अपनी हद में रहें आप। उसने एक झटके से अपनी कलाई छुड़वाई और ऐसे करने लगी जैसे कोई गंदगी लग गई हो, जैसे फ़ेरोज़ कोई अछूत हो। आपकी मोहब्बत आपका मसला है, मेरा नहीं, समझे आप? और एक और बात, मैं सिर्फ अहद से मोहब्बत करती हूँ, बल्कि इश्क करती हूँ। उसके सामने अहद का चेहरा लहराया। सुर्ख सफ़ेद रंगत, भूरे सिल्की बाल, कुशादा पेशानी, और फिर नज़र सामने खड़े फ़ेरोज़ पर पड़ी। गहरा सांवला रंग, आम से नकूश, काले स्याह बाल। उसे वो कहीं से भी अपने काबिल ना लगा। क्या आपकी नज़र में मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं? फ़ेरोज़ ने एक और कोशिश की। आप बिला वजह मेरा दिमाग खा रहे हैं। अगर आईना देख लिया होता तो यहाँ तक आने की नौबत ही ना आती, उसने नखुवत से कहा। फ़ेरोज़ को पहले तो उसकी बात समझ नहीं आई, और जब आई तो हैरत का शदीद झटका लगा। उसे तो कभी किसी ने कम सूरत होने का ताना नहीं दिया था, फिर आज पूरी दुनिया में सिर्फ उसी शख्स ने क्यों ये ताना दिया जो उसकी पूरी दुनिया है, था और शायद हमेशा रहे। आप कहना क्या चाहती हैं? उसने अपने आप को एक बार फिर अजियत देना चाही। देखिए मिस्टर फ़ेरोज़, आप अच्छे खासे मैच्योर पर्सन हैं, आपको तो प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। क्या कोई भी लड़की ऐसा लाइफ पार्टनर मुंतखब करेगी जो उसके साथ खड़ा जचे भी नहीं? कोई शायद कर भी ले, मगर शीज़ा कमाल नहीं। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मेरा हमसफ़र, मेरा हमपला हो, मेरे जैसा हसीन और ख़ूबसूरत। उसने अपनी बात मुकम्मल की और फ़ेरोज़ के पास से होती बाहर जाने लगी। फिर कुछ याद आने पर पलटे बगैर बोली, मैं अपने सख्त अल्फाज के लिए माजरत ख्वाह हूँ, मगर मैं जानती थी कि जब तक मैं आपको रद्द किए जाने की वजह नहीं बताऊँगी, आप बार बार मेरे रास्ते में आएंगे। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम दोनों अलग सिमतों में सफ़र कर रहे हैं। दोनों की एक दूसरे की तरफ पुश्त थी। फ़ेरोज़ की आंखों से बहने वाले नमकीन पानी को वो हुस्न परस्त लड़की नहीं देख सकी थी। फिर वो रुकी नहीं थी, चली गई थी, मगर वो खड़ा रहा था, और हमेशा के लिए उसे यहीं खड़े रहना था। वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकता था। हसाम, तुम अहद की तरफ से ये बात कर रहे हो? क्या उसने तुमसे कहा है कि वो शीज़ा से शादी करना चाहता है? अकरम शाह को उसकी बात ने हैरत में डाल दिया। वो अभी उससे नेहा और वलीद के रिश्ते के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उसने एक नया शोशा छेड़ दिया। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा दिमाग ख़राब है जो इतनी बड़ी बात ऐसे ही कह दूँ?
حسام کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ اچھا بھائی غصہ کیوں کرتے ہو؟ سلویٰ کو کہو شیزا سے اس کی رضامندی پوچھ لے، پھر ہی احد کو کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ وہ لان کے چاروں طرف نظر دوڑاتے بولے، شیزا کی رضامندی سے ہی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے ایک اور بار انہیں لاجواب کر دیا۔ سب کچھ خود طے کر لیا ہے تو ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟ انہیں پہلی بار حسام سے شکایت ہوئی تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ نیہا کے ساتھ ہی احد اور شیزا کی بھی شادی کر دی جائے، دونوں کا ہر فنکشن اکٹھے کر دیں گے۔ حسام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اچھا پھر تم احد کو بول دو اس ہفتے باقاعدہ منگنی کی رسم ادا کر دیں گے۔ اکرم شاہ نے منصوبہ ترتیب دیا۔ میرا خیال ہے ان جھنجھٹوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ شادی کر دیں۔ شازیہ بیگم چائے کی ٹرے لیے ملازم کے ساتھ چلتی آئیں، تبھی ان کی بات کا جواب دیا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، وہ تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ جلد از جلد ان کی شادی ہو اور وہ یہاں سے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے پھر اس ہفتے ولید کے گھر والوں کو اور احد دونوں کو ڈنر کی دعوت دے دیں، تاریخ بھی تبھی ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ اکرم شاہ کہہ کر چلے گئے۔ انہیں کیا ہوا؟ چائے بھی نہیں پی؟ وہ حسام سے پوچھ رہی تھی۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ شازیہ بیگم نے غصے سے اسے گھورا اور اکرم شاہ کے پیچھے چل پڑی۔ آج بھی آپ کو اپنے شوہر کی فکر ہے؟ وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اکرم چھوڑیں اسے، وہ ایسا ہی ہے، دل میں وہ بھی آپ کی محبت کا قائل ہو چکا ہوگا، مگر منہ سے اقرار نہیں کر رہا۔ ہر خواہش تو آپ نے اس کی پوری کی ہے، کہاں کمی کی؟ اتنا بڑا ہسپتال بنوا کر دیا ہے، آج جو وہ کامیابی کی منزل پر کھڑا ہے سب آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ اپنا دل صاف رکھیں، جب اس کی اولاد ہوگی نا تب اسے باپ کی محبت کا احساس ہوگا۔ انہوں نے شاید لاؤنج میں ہی اکرم شاہ کو جا لیا تھا، تبھی دونوں وہیں کھڑے تھے۔ شازیہ بیگم کی آواز بآسانی حسام تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، شاید اکرم شاہ کے لیے اپنے دل میں موجود غبار باہر نکالا تھا۔ مجھے حسام سے اپنی تمام اولادوں سے زیادہ پیار ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے دل کا تمام غبار نکال کر ایک بار مجھے بابا بولے، میرے گلے لگے۔ انہوں نے حسرت سے کہا۔ باہر کھڑے حسام کا وجود لرز گیا۔ کیا وہ انہیں اتنا تڑپا چکا تھا؟ وہ اتنے حسرت زدہ لہجے میں بولے کہ حسام کی روح تک بلبلا اٹھی۔ آئی ایم سوری بابا، آئی ایم ریئلی سوری۔ آپ ورلڈ کے بیسٹ بابا ہیں۔ آئی لو یو سو مچ۔ وہ نم آنکھیں لیے خود سے بولا اور اندر جانے کے بجائے وہیں سے پلٹ گیا۔ سلویٰ تم بے شک چھوٹی ہو، مگر اس وقت تمہیں میری بڑی بہو کا کردار نبھانا ہوگا۔ شیزا اور نیہا دونوں تمہارے لیے برابر ہیں، میں جانتی ہوں، تبھی کہہ رہی ہوں دونوں کی طرف سے اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نبھانا۔ کاش میری بڑی بہو ہوتی تو سب کتنا مکمل لگتا۔ انہوں نے صوفے پر بے نیاز بیٹھے فیروز کو دیکھ کر کہا۔ وہ جتنی کوشش کر سکتی تھی اتنی کر لی تھی اسے شادی کو منانے کے لیے۔ وہ حسام جیسے کو بھی منا چکی تھی مگر اسے نہیں راضی کر پائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اسے زیادہ پریشرائز کیا گیا تو وہ واپس آسٹریلیا چلا جائے گا۔ دوسری جانب اکرم شاہ نے بھی انہیں زور زبردستی سے منع کر دیا تھا۔ فیروز بھائی شادی کے فنکشنز میں ہی کوئی لڑکی ڈھونڈ لیں بھائی، کیوں آنٹی کو تنگ کر رہے ہیں؟ سلویٰ اب آنٹی بس کرو، مما بولا کرو، شازیہ بیگم نے حکم دیا۔ اچھا مما، سلویٰ مسکرا دی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا برائڈل دوپٹہ سائڈ پر کر دیا اور فیروز کے برابر صوفے پر آ بیٹھی۔ ابھی وہ لوگ شاپنگ کر کے لوٹے تھے، سب لاؤنج میں بیٹھے شازیہ اور سلویٰ کی گئی شاپنگ دیکھ رہے تھے۔ شیزا نہیں تھی تبھی فیروز لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا۔ کھانے کو ابھی کچھ وقت درکار تھا، وہ اخبار کا مطالعہ کرنے لگا۔ فیروز بھائی آپ کو کیسی لڑکی پسند ہے؟ سلویٰ نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ اخبار کی وجہ سے وہ اس کے تاثرات نہ دیکھ سکی۔ فیروز بھائی بتائیں نا، بھابھی اتنے پیار سے پوچھ رہی ہیں۔ نیہا اس کے دوسری طرف آ گئی اور اخبار چھین کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ خواتین کے ساتھ؟ فیروز نے چڑھ کر کہا۔ ہم خوا دو ہیں، تین نہیں، سلویٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیڑھیاں اترتے حسام نے نہ جانے کتنے عرصے بعد اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا تھا۔ دل چاہا ابھی اس منظر کو قید کر لے، پھر دھیرے سے اس کے مسکراتے چہرے کی تصویر آنکھوں کے ذریعے کلک کر کے دل کی ایک دیوار پر چسپاں کر دی۔ وہاں اس لڑکی کی اتنی تصاویر تھیں کہ اس کے لیے جگہ بنانا مشکل ہو گیا۔ بہت ہنسایا آپ نے، نیہا کے کہے پر وہ اور چڑھ گیا۔ آج تو موسم بڑا خوشگوار لگ رہا ہے۔ حسام نے اب بھی سلویٰ کو فوکس کیا ہوا تھا۔ گھر میں دو شادیوں کی تیاریاں چل رہی ہیں اور صاحبزادے فرما رہے ہیں کہ موسم خوشگوار ہے۔ شازیہ بیگم نے ملازمہ سے سامان سمیٹنے کا کہہ کر اس پر طنز کیا۔ اب لاؤنج کی حالت کافی بہتر تھی۔ 3 میرج فنکشنز ارینج کر لیں اماں، یہ بزرگ کب تک کمارے رہیں گے؟ اس نے بھی فیروز کو جا لیا۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ یہ اب چکھ ہی لے شادی کا لڈو۔ شازیہ بیگم نے خفگی سے فیروز کو گھورا۔ مجھے نہیں کھانا یہ لڈو شڈو، اس نے معصوم سی شکل بنائی۔ شادی ہے دلی کا لڈو، جو کھائے وہ پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے، تو کھا کر ہی پچھتانا بھلا۔ نیہا نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر کھینچتے گنگنایا۔ سب اس کے انداز پر کہے لگانے پر مجبور ہو گئے۔
نیہا کی بچی، فیروز اس کی جانب لپکا، وہ باہر بھاگی، فیروز بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سلویٰ ان دونوں کو دیکھتے مسکرائی، جب مسکراتے مسکراتے نظر حسام پر پڑی، اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ حسام کی محویت بھی ٹوٹ گئی، اسے اپنا گزشتہ رویہ شدت سے یاد آیا۔ حسام، تم اور فیروز بھی اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر لو، مہندی کے فنکشن پر تم سب کے وائٹ کرتوں کا میں نے آرڈر دے دیا ہے، باقی بارات اور ریسیپشن کا دیکھ لو۔ وہ 2-3 جولری باکس ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے بولیں۔ میں اور سلویٰ تو کل جا رہے ہیں شاپنگ پر، فیروز کا نہیں پتا۔ حسام نے بیٹھے بیٹھے ہی پلان بنایا۔ سلویٰ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چلو میں فیروز کو بھی کہہ دوں گی، وہ کہہ کر مڑ گئیں۔ حسام نے شرارتی مسکراہٹ سلویٰ کی جانب اچھالی۔ وہ صوفے سے اٹھی اور جانے لگی۔ حسام چونکہ اس سے اگلے صوفے پر بیٹھا تھا، فوراً اس کا راستہ روکا۔ کیا ہے؟ سلویٰ نے گھور کر دیکھا۔ اس کا گزشتہ رویہ وہ بھولی نہیں تھی۔ محبت؟ وہ اور قریب ہوا۔ سلویٰ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ حسام ہٹو۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، وہ تب تک ہی شیر ہوتی جب تک وہ اس سے فاصلے پر ہوتا۔ اس کی قربت فوراً اسے پزل کر دیتی تھی۔ حسام نے آگے بڑھ کر اس کو کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کی جانب کھینچتی چلی گئی۔ حسام، یہ لاؤنج ہے، سلویٰ نے کلائی چھڑاتے دانت کچکچائے۔ تو روم میں چلو، وہ بے باکی سے بولا۔ کیوں؟ سوری کرنی ہے اپنے بیہیویئر کی، حسام نے وجہ بتائی۔ یہیں کر لو سوری، سلویٰ نے کلائی آزاد کروانے کی کوشش جاری رکھتے کہا۔ یہاں نہیں نا؟ کیوں؟ یہاں کیوں نہیں؟ سب کے سامنے معافی مانگتے شرم آتی ہے؟ سلویٰ نے گھورا۔ نہیں یار، مگر یہ لاؤنج ہے، یہاں کچھ کیا تو پھر تم ہی شکایت کرو گی۔ اس کی بے باکیاں آج عروج پر تھیں۔ تم انتہائی بدتمیز ہو حسام۔ سلویٰ نے اس کے سینے پر زور سے ہاتھ رکھے دور دھکیلا اور اپنا سرخ چہرہ لیے لاؤنج سے نکل گئی۔ حسام کے کہے نے آخری زینے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ لالا، میں نے نہیں کرنی شادی پلیز، انوشے نے ٹیبل سے کارڈ سمیٹتے احد سے کہا۔ انوشے، میں اور شیزا شادی کے 1 ہفتے بعد ملائیشیا جا رہے ہیں، تم کہاں رہو گی؟ میں اپنے ساتھ تمہیں لے جا نہیں سکتا، وہاں جا کر پتہ نہیں کوئی جاب ملتی ہے کہ نہیں، رہنے کا ٹھکانہ ملے کہ نہیں، بلا وجہ عمر اور تم بھی دربدر ہوگے۔ احد نے کارڈ پر لکھتے کہا۔ یہ بارات کے کارڈز تھے، وہ ان پر انوائٹڈ فیملیز کے نام لکھ رہا تھا۔ ایک طرف مہندی کے کارڈ پڑے تھے، جن میں سے ایک انوشے نے اٹھا لیا۔ بیفور مہندی فنکشن دیئر از اے نکاح سیریمنی آف مائی ینگر سسٹر انوشے ود شرجیل احمد۔ مہندی کی تقریب سے پہلے میری چھوٹی بہن انوشے کے نکاح کی تقریب ہے۔ انوشے کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بھلا یاسر کی جگہ وہ کسی کو دے سکتی تھی؟ نہیں، مر کر بھی نہیں۔ اس نے آنکھوں سے بہتے جھرنے کو نہ روکا۔ بھائی آپ نہ جائیں نا ملائیشیا، یہیں رہ لیں، اچھا خاصا گھر ہے، حسام بھائی کا اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، وہ آپ کو جاب دے دیں گے، انوشے نے اس کی منت کی۔ نہیں انوشے، میں اب ان کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری آنے والی نسلیں بھی اکرم شاہ کے احسانوں تلے دبی رہیں۔ میں مر چکا ہوں ان کے احسانوں کا بدلہ چکاتے چکاتے۔ وہ کسی کی ایسی دردناک موت نہیں چاہتا۔ اذیت اور کرب کی لکیریں اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھیں، مگر انوشے نہ دیکھ سکی۔ وہ تو بس یہی سوچ رہی تھی کہ شادی کا مطلب یاسر کی جگہ کسی اور کو۔ نہیں، وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انوشے کو زارو قطار روتے دیکھ کر احد کچھ ڈھیلا پڑ گیا۔ انوشے، میری گڑیا شرجیل بہت اچھا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اس کا ایک بیٹا ہے اور وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ عمر کو بھی اپنے بیٹوں کی طرح رکھے گا۔ اس نے روتی بلکتی انوشے کو اپنے چوڑے سینے میں سمو لیا۔ لالا، آپ نے ایک بار تو پوچھا ہوتا، ایک بار۔ آپ نے تو مجھ سے پوچھنا کیا مجھے بتانا بھی ضروری نہ سمجھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی شکوہ کر رہی تھی، اس کے آنسو احد کی شرٹ بھگو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا میری گڑیا، اس نے انوشے کے ڈھکے سر پر بوسہ دیا۔ احد کا ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے دوپٹے کی سطح پر گرا۔ وہ اس کی بہن تھی، اسے مان رکھنا آتا تھا، اسے قربانی دینا آتا تھا۔ سلویٰ، جاؤ دیکھ کر آؤ۔ نیہا اور شیزا تیار ہوئیں۔ بیوٹیشن کو کہو ذرا جلدی ہاتھ چلائے، اور تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ جاؤ چھوڑو اسے، میں دیکھ لوں گی۔ انہوں نے میمو کے تھال سجاتی سلویٰ کو پکڑ کر کچن سے باہر نکالا۔ مما وہ واپس پلٹی۔ سلویٰ، جاؤ جا کر اپنا حلیہ درست کرو اور حسام کو کال کر کے پتہ کرو کہاں ہے۔ آج تیسرا دن ہے اس کا گھر سے غائب ہوئے، تم اس کی خبر کیوں نہیں لیتی؟ انہوں نے سلویٰ کو شکی نگاہوں سے گھورا۔ وہ میں سلویٰ بہانہ سوچنے لگی۔ کر کیا؟ کرو ابھی کال کرو میرے سامنے، انہوں نے ڈانٹا۔ سلویٰ نے فوراً نمبر ڈائل کیا۔ شکر تھا نمبر تھا اس کے پاس، ورنہ اس وقت کتنی شرمندگی ہوتی۔ ہیلو، سلویٰ نے شازیہ بیگم کو دیکھ کر کہا۔ انہوں نے اشارے سے اس کی کلاس لینے کا کہا۔ حسام اس وقت ایک سرکاری ہسپتال کے ساتھ بنی مسجد میں مغرب کی نماز ادا کر کے نکل رہا تھا۔ کراچی شہر کے ایک مشہور کارخانے میں آگ لگنے کے باعث وہاں کے رہائشی اور کارخانے کے مزدور بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ حسام اپنی ٹیم کے ساتھ اس سرکاری ہسپتال میں اپنی امداد مہیا کرنے آیا تھا۔
3 دن ہو گئے تھے اسے دن رات ان مریضوں کی تیمارداری کرتے۔ اسے اپنے پیشے سے عشق تھا۔ اس کی زندگی کا وہ حادثہ اسے بدل کر رکھ گیا تھا۔ وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا، وہ مسیحا تھا ان سب کا۔ اسے کبھی اپنے مریضوں سے گھن محسوس نہ ہوتی تھی۔ وہ جو نقصق سے تیار ہر وقت خوشبو میں بسا رہتا تھا، ابھی اس نے 3 دن سے ایک ہی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ 3 دن سے صرف 2 بار کھانا کھایا تھا۔ آج کچھ پیشنٹ ڈسچارج کیے گئے تھے، تبھی وہ اب گھر جانے کا سوچ رہا تھا۔ اسے شاید یہ بھی بھول گیا تھا کہ آج اس کی بہن اور سالی کی مہندی ہے۔ سلویٰ، کیا ہوا؟ خیریت؟ حسام کو حیرت ہوئی تھی اس کے کال کرنے پر۔ کہاں ہو؟ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ بہن کی شادی ہے، کچھ ہوش ہے تمہیں؟ گھر میں کتنے کام ہیں، جلدی پہنچو 1 منٹ سے پہلے، سلویٰ نے شازیہ بیگم کو دیکھتے کہا۔ وہ انگوٹھا کھڑا کر کے اسے شاباشی دیتی مسکرا دی۔ سلویٰ کو بھی جیسے گن پوائنٹ پر مسکرانا پڑا۔ اتنی بے تابی، اتنی بے صبری، کیا بات ہے؟ تم بس پلکیں جھپکو میں پہنچ گیا، وہ مزے سے بولا۔ سلویٰ کے تاثرات دیکھتے شازیہ بیگم نے اشارے سے پوچھا، کیا کہہ رہا ہے؟ باتیں نہیں بناؤ، جلدی آؤ، سلویٰ نے زبردستی مسکراتے کہا۔ میری جان خیریت تو ہے؟ حسام نے گیئر لگاتے کہا۔ اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ شازیہ بیگم نے اس کے عجیب و غریب تاثرات دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے سیل فون مانگا۔ 15 منٹ میں گھر پہنچ رہا ہوں، تم ریڈ کلر پہن لو یار، پلیز یلو مت پہننا، سب ایک جیسا یونیفارم پہن لیتی ہیں مہندی پر، وہ فرمائش کرتے بولا۔ اس عمر میں لال رنگ پہنتے بھلا میں اچھی لگوں گی، شازیہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ سلویٰ بھی مسکرا دی۔ اماں آپ؟ حسام نے بریک لگائی۔ جی میں، جلدی گھر پہنچو، شازیہ بیگم نے جلدی سے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا، پھر سیل فون سلویٰ کی جانب بڑھاتے ہوئے پیار سے اس کی ٹھوڑی ہلائی۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے، وہ دعا دیتی چلی گئی، جبکہ سلویٰ وہیں سن کھڑی رہی۔ اس شخص کی محبت اس کی آنکھوں میں صاف دکھتی ہے، ہر کوئی جان لیتا ہے، پھر کیوں کر وہ انا کا خول چڑھائے گھوم رہی ہے۔ یکدم وہ افسردہ سی ہو گئی، ایک بے نام سی اداسی اس کے وجود پر چھانے لگی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ حسام سرشار سا ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی پراڈو سڑک پر دھول اڑاتی گزر رہی تھی۔ اسے گھر جانے کی جلدی تھی۔ اس کی محبت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بس وہ اس کا اور اپنا دونوں کا انتظار ختم کر دینا چاہتا تھا۔ بس وہ اب اور دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ احد، اس نے کوئی تیسری بار اسے میسج کیا مگر وہاں سے کوئی رپلائی نہ آیا۔ اس نے رشتہ طے ہو جانے کے بعد احد کو کال کی تھی، تب اس نے کہا تھا کہ وہ اس سے نکاح کے بعد ہی بات کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کا بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ شیزا نے مجبوراً اس کی بات مان لی تھی۔ کبھی کبھی اسے فارورڈ میسج کر دیتی مگر اس کا آج تک رپلائی نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سامنے ڈریسنگ مرر کے آئینے میں دیکھا۔ ہلکے سے میک اپ اور پھولوں کے زیور میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس پر اس کی نیلی آنکھیں تو گویا تابوت میں آخری کیل کا کام کر رہی تھیں۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ اپنا دل لبھا لینے والا مکھڑا دیکھ کر اس کی گردن خود بخود اکڑ گئی۔ آخر کب تک میری حسین محبت سے جان چھڑاؤ گے احد؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اپنی 2-3 پکچرز لے کر اسے واٹس ایپ کر دیں۔ کوئی 10 منٹ بعد اس کا میسج سین کیا گیا تھا۔ پکچرز دیکھ کر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ شیزا کے دل میں چبھن بڑھ گئی۔ اس نے بے دلی سے سیل فون واپس رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں تھیں۔ بیوٹیشن دونوں کو تیار کر کے جا چکی تھی۔ کچھ نہیں، شیزا نے زبردستی مسکراتے نیہا کے جذبات سے دہکتے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ احد بھائی نے کیا کہا؟ وہ اشتیاق سے پوچھتے بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ انہوں نے سین نہیں کیا، شیزا نے سر جھکائے کہا۔ او ڈونٹ بی سیڈ، وہ بیزی ہوں گے، آج انوشے کا بھی تو نکاح ہے۔ اس نے شیزا کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ اسی دوران اس کا فون پھر گنگنانے لگا۔ اف، ایک تو ولید بھی نہ، اسے ایک پل سکون نہیں۔ وہ بڑبڑاتی اپنا شرارہ سنبھالتی پھر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ابھی 1 گھنٹے تک وہ ولید سے بات کرتی رہی تھی۔ دوسری جانب پتہ نہیں وہ ایسا کیا کہتا جو دھنک کے رنگ اس کے چہرے پر بکھرتے چلے جاتے۔ شیزا نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ یہ روگ تو اب پوری زندگی کا تھا۔ اس کا سیل وائبریٹ کیا۔ وہ بجلی کی بھی تیز رفتار سے کال اٹینڈ کر چکی تھی مگر وہاں سے آنے والی آواز احد کی نہ تھی۔ میں آنا چاہتی تھی شیزا مگر زماد نے، آگے وہ بول نہ سکی، اس کی ہچکی بند چکی تھی۔ فضا پلیز مت رو، شیزا کو تکلیف ہوئی اس کے آنسوؤں کے شور سے۔ کیسے نہ روؤں شیزا، جب آپ کی اپنی محبت ہی آپ کو ذلیل کر کے رکھ دے، کہیں کا نہ چھوڑے تو آنسو کیسے نہ بہیں۔ وہ ٹوٹ چکی تھی۔ ہاں فضا، شاید تم صحیح کہہ رہی ہو، سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کی اپنی محبت آپ کو ذلیل کر کے رکھ دے۔ اسے احد کا وہ رویہ یاد آ گیا جب وہ اس کے گھر گئی تھی اپنی محبت کی بھیک مانگنے۔ اٹھو، بہت ہو گئی گپ شپ، جاؤ کھانا لاؤ میرے لیے، تمہارا باپ نوکر چھوڑ کر نہیں مرا تھا جو پلنگ توڑ رہی ہو۔ زماد اس کے کان سے سیل فون چھین چکا تھا۔ تمہارے باپ کے پاس تو فوج ہے نا نوکروں کی، وہی بھیج دیں، مگر نہیں، کم ظرف ہیں بلا کے، فضا بھی جواباً تڑح کر بولی۔
تم جیسی بدزبان لڑکی سے اچھی تو سلوا ہے۔ شکلوں کا کیا ہوتا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ جوانی ڈھل جاتی ہے۔ میری ہی عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ فضا نے اپنے کان لپیٹ لیے۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ یہاں پر کاموں کا ڈھیر ہوتا تھا اس کے پاس، ایسے میں وہ بنی سنوری فضا وقت کی رفتار میں کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ سلوا کمرے میں آئی تو اس کے جہازی سائز بیڈ پر سفید گلاب کے پھولوں کا بوکے اور ایک باکس پڑا تھا۔ دونوں پر بڑے بڑے کارڈز لگے تھے اور ایک ہارٹ کی شکل کا باکس بھی تھا۔ اس نے پہلے پھولوں کی خوشبو محسوس کی، پھر ایک باکس کھولا۔ اس میں سے بلڈ ریڈ اور ڈارک مہندی کلر کی اوپن شرٹ، غرارہ اور شیفون کا دوپٹہ دیکھ کر اس کا منہ کھل چکا تھا۔ منہ تو بند کر لو وائف۔ اس نے سلوا کی ٹھوڑی کے نیچے اپنی 4 انگلیاں رکھ کر اس کا منہ بند کیا۔ یہ سب تم لائے ہو؟ وہ گھور کر بولی۔ حسام نے سر ہلاتے اپنا وائٹ کوٹ اتارا۔ اس کے پاس اتنی فرصت نہ تھی کہ آنے سے پہلے کوٹ اتار دیتا۔ کیا ضرورت تھی ان سب کی جب پتہ ہے کہ میں نہیں پہنوں گی؟ وہ لاپرواہی سے بولتی ڈریس واپس رکھنے لگی۔ نکالو اسے، میں نے کہا نکالو اسے۔ حسام نے انگلی کے اشارے سے اسے ڈریس واپس نکالنے کو کہا۔ سلوا نے سنی انسنی کر دی۔ حسام آگے بڑھا، ڈبہ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر اس میں سے شرٹ نکالی اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے ڈریسنگ تک لے آیا۔ دیکھو میری چوائس تم پر کتنی سوٹ کر رہی ہے، اس نے شرٹ سلوا کے ساتھ لگاتے کہا۔ کچھ اس طرح کہ سلوا مکمل طور پر اس کے گھیرے میں تھی۔ تم اپنی چوائس اپنے پاس رکھو، میں یہ نہیں پہننے والی۔ وہ اس کو ہٹاتی کھسکنے لگی جب حسام نے پھر اس کو واپس کھینچ لیا۔ اب وہ اس کے گرد اپنا حصار باندھ چکا تھا۔ اس کے پرفیوم اور پسینے کی ملی جلی اسمیل سلوا کے نتنوں سے ٹکرائی۔ پہننا تو تمہیں پڑے گا ڈیئر وائف۔ حسام، اس کے حصار میں وہ کس مسائی تھی؟ کیا ہوا؟ ابھی تو بڑے جواب آ رہے تھے۔ حسام نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ لبوں کی کپکپاہٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی کارروائی کرتا دروازے پر دستک ہوئی۔ سلوا ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تم اور حسام، تم جلدی سے چینج کر کے سب سے پہلے وہاں پہنچو۔ چلو شاباش، جلدی کرو۔ سلوا تم اپنا ڈریس اٹھاؤ، تو میں بیوٹیشن کے پاس چھوڑ کر آتی ہوں، ورنہ تم یوں ہی گھومتی رہو گی۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ ایک تو اماں ہمیشہ غلط وقت پر انٹری مارتی ہیں۔ حسام نے بڑبڑاتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کچھ کہا تو نے؟ شازیہ بیگم اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ وہ میں کہہ رہا تھا آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں اماں، اس نے آگے بڑھ کر شازیہ بیگم کو کندھوں سے تھام کر ساتھ لگاتے کہا۔ حالانکہ میں نے ریڈ نہیں پہنا۔ شازیہ بیگم کی شرارت سمجھتے ہی وہ کھلکھلا اٹھا۔ سلوا نے اس کے سفید چمکتے دانت دیکھے۔ حد ہے، یہ تو دن بدن اور ہینڈسم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ دل میں بولی۔ اب میرے بیٹے کو نظر لگاؤ گی کیا؟ مما، سلوا جھینپ گئی۔ انہوں نے اسے بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ ان کے ایک پہلو میں سلوا تھی تو دوسرے میں حسام۔ حسام نے پیچھے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سلوا گھور کر رہ گئی۔ حسام چلو بھی، ہم لوگ 1 گھنٹے تک احد کی طرف چلیں گے، تم فیروز کو بھی بلوا لو، انہوں نے کیمرہ مین کو ہدایات دیتے حسام کو کہا۔ مگر کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ حد ہے، تمہیں نہیں پتا؟ وہ اس سے زیادہ حیران تھی۔ نہیں، اس نے اپنے وائٹ کرتے کے سلیوز فولڈ کیے۔ اوہو، آج انوشے کا نکاح بھی ہے، مہندی سے پہلے، انہوں نے بتایا۔ اچھا چلتے ہیں فیروز، میں اور آپ چلتے ہیں، اس نے تجویز پیش کی۔ میں بھی چلوں گی، سلوا بھی کسی کونے سے نمودار ہوئی۔ چلو تم نہ کہیں پیچھے رہ جانا، حسام نے اسے گھورا جو اس کی پسند میں ڈھلی سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ میری دوست کی شادی ہے اور میں ہی نہ جاؤں؟ امپاسبل، وہ ان سب سے پہلے جا کر کار میں بیٹھی تھی۔ میں نے نہیں کرنا یہ نکاح، سلوا تم ہی سمجھاؤ لالا کو۔ سلوا جب سے اس کے روم میں آئی تھی وہ ایک ہی گردان لگائے ہوئے تھی کہ یہ نکاح نہیں کرنا۔ وجہ تو بتاؤ انوشے، سلوا نے اس کے آنسو پونچھتے کہا۔ سلوا، وہ شرجیل عمر کو مجھ سے الگ کر دے گا، اس نے خود کہا، میں نے ابھی سنا تھا۔ وہ اپنی امی سے کہہ رہا تھا کہ نکاح کے بعد وہ اپنی بات سے مکر جائے گا۔ سلوا، میں عمر کے بغیر نہیں رہ سکتی، لالا کو کہو مار دیں مجھے مگر میرے بچے سے الگ مت کریں۔ وہ سلوا کی گود میں سر چھپائے ننھے بچے کی مانند خوف زدہ رو رہی تھی۔ انوشے چپ ہو جاؤ، مولوی صاحب آ رہے ہیں، اپنا حلیہ درست کرو، احد نے اندر آتے کہا۔ سلوا کو نظر انداز کر دیا۔ کیا ہوا بیٹی، جواب دو۔ 3 بار دہرانے کے باوجود بھی کوئی جواب نہ پا کر مولوی صاحب پریشان ہو چکے تھے۔ انہوں نے پریشان نظروں سے احد، سلوا پھر شازیہ بیگم کو دیکھا اور آخرکار تعصب سے سر ہلاتے نکل گئے۔ انوشے، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بہنیں ایسی ہوتی ہیں؟ احد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایم سوری لالا، بکواس بند کرو۔ احد کا ہاتھ اٹھنے لگا تھا جب اندر آتے فیروز نے اسے دور دھکیلا۔ پاگل ہو گئے ہو، ہوش سے کام لو، فیروز نے غصے سے اسے گھورا۔ نفرت تھی اسے ان مردوں سے جو عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت احد اسے زہر لگا۔ احد، جب انوشی کہہ رہی ہے کہ اس نے تو کیا کروں؟ اس نے انکار کر دیا، باہر مہمان مذاق اڑا رہے ہیں، احد چلایا۔ تم ٹھنڈے ہو، ہم اس کا حل نکالتے ہیں۔ فیروز نے اسے بازو سے تھامنا چاہا تو وہ اس کے ہاتھ جھٹکتا کرسی پر جا بیٹھا، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ حسام خاموش کھڑا رہا۔ احد، فیروز کرے گا انوشے سے نکاح اور عمر کو بھی ساتھ رکھے گا، شازیہ بیگم بولی۔
مما، فیروز نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اسے شدید قسم کا شوق لگا ان کی بات سن کر۔ ہاں فیروز، کرو گے انوشے سے نکاح؟ احد جذباتی ہو اٹھا، فوراً اس تک پہنچا تھا۔ میں کسی کے سر پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی، انوشے روتے ہوئے سر اٹھا کر بولی۔ تم چپ کرو، احد چلایا۔ انکل انکل، اتنے میں عمر کہیں سے کھیلتا ہوا آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اسے ایک لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ وہ عمر کو اپنے بازوں میں اٹھاتا اپنی رضامندی کا اظہار کر چکا تھا۔ پھر جیسے تیسے ان کا نکاح ہوا اور وہ سب واپس آ گئے۔ ہاں، عمر کو فیروز اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ فیروز انکل، مما کو بھی لے کر آتے نا۔ ہاتھ میں بال پکڑے فیروز کی گود میں بیٹھا وہ فرمائش کرنے لگا۔ آپ کی مما کو جلد لے آئیں گے پاپا، فیروز نے اسے بہلایا۔ کار ڈرائیو کرتا حسام مسکرایا۔ بابا کیسے لائیں گے، وہ تو خود بہت دور ہیں۔ عمر معصومیت سے اس کے گالوں پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ کس نے کہا؟ مما نے۔ میں ہوں نا آپ کا بابا، فیروز نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھینچ لیا۔ یو آر مائی فادر، اس نے یقین چاہا۔ یس، فیروز نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکراتے کہا۔ وہ بابا بابا کہتے کھلکھلانے لگا۔ وہ واپس آ گئے جہاں اب شیزا اور نیہا کی مہندی عروج پر تھی۔ ڈی جے نے حسام کے اشارے پر گانا بدلا، سونی سونی اکھیوں والی۔ سلویٰ کو کندھوں سے اس نے تھام لیا۔ وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ ڈانس کرنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ اتنے لوگوں میں اس کے بولڈ سٹیپس پر کنفیوز ہو رہی تھی۔ حسام کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر جھٹکا۔ پورے حال میں مشترکہ کہکہا گونجا۔ نم غم ہو یا کوئی خوشی، پرواہ کا جھونکا ہے، ایک آئے گا ایک جائے گا، کیوں دل کو روکا ہے۔ حسام نے افسردہ کھڑے فیروز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فیروز نے حسام اور سلویٰ کا ڈانس انجوائے کرتی مسکراتی ہوئی شیزا کو دیکھا۔ حسام نے شیزا اور نیہا کو بھی گھسیٹ لیا۔ حسام نے سلویٰ کا ہاتھ تھامے سب کے ساتھ گول دائرہ بنا لیا۔ حسام کے ہاتھ میں سلویٰ کا ہاتھ، پھر نیہا، شیزا اور شیزا کے ہاتھ میں فیروز کا ہاتھ، اور پھر فیروز کا ہاتھ حسام کے بائیں ہاتھ میں۔ حسام کی نظریں سلویٰ کے مسکراتے چہرے پر تھیں، جبکہ فیروز آج کسی اور کے لیے سجی اپنی محبت کو تک رہا تھا۔ اسی طرح مہندی کا فنکشن اختتام پذیر ہوا۔ جہاں سلویٰ اور حسام کے درمیان کی دوریاں سمٹی تھیں، وہیں شیزا اور فیروز کے درمیان میلوں کے فاصلے پیدا ہو گئے تھے۔ فیروز اب کسی اور کی مانگ میں اپنے نام کی افشاں بھر چکا تھا، مگر اسے احساس ہی کہاں تھا۔ دل میں اب بھی وہی تھی اور شاید ازل سے ابد تک اسے ہی رہنا تھا۔ سلویٰ، اب بہت ہو گیا، کمرے میں آؤ۔ حسام اس کے کان کے پاس ہو کر گرایا۔ وہ جو ملازمہ کو ہدایات دیتی، اس کے ساتھ دوسرے کام دیکھ رہی تھی، اچانک اپنے پاس ابھرتی حسام کی آواز پر پلٹی اور نتیجتاً بری طرح اس کے پہاڑ جتنے مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ یہ شخص سچ مچ پتھر کا بنا ہے، سلویٰ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ چلو، حسام نے اسے حکم دیتے ساتھ ہاتھ بھی تھام لیا۔ مگر کہاں؟ اف، روم میں، اور کہاں پاگل لڑکی، وہ جھنجھلایا۔ حسام، نہیں مجھے بہت کام ہے، وہ بہانے بنانے لگی۔ میں اٹھا کر لے جاؤں گا، اس نے دھمکی دی۔ سلویٰ، شازیہ بیگم نے کچن کو اپنی آمد کا شرف بخشا۔ حسام کے منہ میں کڑوے بادام کا ذائقہ گھل گیا۔ اماں، کیا یار، نوکروں کی فوج کم پڑ گئی ہے جو آپ نے میری بیوی کو کام پر لگا لیا ہے؟ اس کی کلائی ابھی تک نہ چھوڑی۔ سلویٰ کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ ارے بھائی، میں نے کب کہا، خود ہی لگی ہوئی تھی۔ شازیہ بیگم نے ہونکوں کی طرح دونوں کو باری باری دیکھا۔ بہت شوق ہے تمہیں کام کرنے کا، آؤ تمہارا شوق پورا کرتا ہوں۔ وہ اسے کھینچتا ہوا کچن سے لے کر چلا گیا۔ شازیہ بیگم دیکھتی رہ گئی۔ حسام، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ سلویٰ نے کمرے میں آتے ساتھ ہی اس پر اپنا غصہ نکالا۔ سوری یار اس دن کے غصے کے لیے، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا بیڈ پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولا۔ سلویٰ ہنوز کھڑی تھی۔ اب اس کے لیے بھی سوری کہو جو ابھی کیا، سلویٰ نے ہاتھ باندھتے کہا۔ وہ ابھی تک اسی ڈریس میں تھی۔ ابھی کیا کیا؟ حسام کوہنی کے بل اوپر اٹھا اور اس کا خفا خفا سا چہرہ دیکھا۔ کیا کیا؟ وہ جو آنٹی کے سامنے کیا، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ کیا؟ یہ، اس نے حسام کی جانب اپنی کلائی کی جس پر اس کے کھینچنے سے انگلیوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ اوہ اچھا یہ، وہ مسکرایا، اس کا ڈمپل بھی مسکرا دیا۔ سلویٰ نے نظریں چرائیں۔ اچھا ادھر آؤ، اس نے اپنے برابر بیڈ پر اشارہ کیا۔ مجھے نہیں آنا، وہ انکار کرتی جانے لگی جب حسام نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنے برابر بٹھا لیا۔ تمہیں سیدھی بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تم سیدھی بات کرتے کب ہو؟ وہ بھی دو بدو بولی۔ سیدھی بات کروں تو تم کہتی ہو بدتمیزی کرتا ہوں، گھما کر کروں تو تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اف، جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اس کے کہنے پر سلویٰ کا منہ کچھ اور پھول گیا۔ اچھا میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، جسٹ آ منٹ، وہ کہہ کر گھوم کر بیڈ کے دوسری جانب ڈرار کھول کر ایک لفافہ لے آیا۔ یہ کیا ہے؟ سلویٰ کو تجسس ہوا۔ حسام نے 2 گجرے نکال کر اس کی کلائیوں میں پہنا دیے۔ یہ پہلے کیوں نہیں دیے؟ وہ خوش تو بہت ہوئی انہیں دیکھ کر، مگر سوال کرنے سے باز نہیں آئی۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ان گلابوں کی خوشبو کو میں پوری رات تمہارے وجود میں محسوس کرتا رہوں۔ اب وہ اسے اپنے کثرتی بازوؤں میں بھینچ چکا تھا۔ اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔
یہاں تک کہ اس لڑکی کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اپنے غصے پر کنٹرول رکھ، آئی سمجھ؟ ہم بھی تیرے ساتھ کے ہیں، ہم تو اس طرح نہیں بپھرے۔ یہ منظر ہے رات کے 3 بجے کا، جب لوگ اپنے گھروں کے در بند کیے سکون بھری نیند کی آغوش میں کروٹیں لے رہے تھے۔ ایسے ہی وقت میں ایک گروہ ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو ان کی نیندوں میں خلل ڈالنے کو نقب لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس ملک کے کسی کارخانے میں، کسی دفتر میں، کسی سڑک پر کوئی کام نہیں، بس پھر وہ ان سب سے دور ان جنگلوں میں بیٹھے اپنے منصوبے ترتیب دے رہے ہیں۔ یار تو نے دیکھا نہیں کیسے اکڑ رہی تھی، عورت ذات ہو کر بکواس کر رہی تھی۔ ہاتھ اٹھنا تو لازم تھا نا۔ اس نے سگریٹ سلگائی۔ دیکھ شجا، ہمارا مقصد صرف پیسہ چرانا ہے، نہ کہ لوگوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنا اور خون خرابہ کرنا۔ اس کا ایک اور ساتھی بولا، وہ 3 نقاب پوش تھے۔ یار میرا دماغ کا پہلے ہی دہی بنا ہوا ہے، اوپر سے تم لوگ۔ شجا نے سر جھٹکا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اماں بول رہی تھی کہ پیسہ لا، بہن کے سسرال والے شادی پر زور دے رہے ہیں، اور ہم آج بھی یہاں۔ اس نے جنگل کے چاروں اور پھیلے درختوں کے جھنڈ پر نظر ڈالے کہا، اس جنگل میں مچھر مار رہے ہیں۔ شجا نے مایوسی سے کہا، ارے یار میرے پاس ایک بہت ہی کام کی خبر ہے۔ ایک گھر کا پتہ چلا ہے، وہاں ایک امیر گھر سے لڑکی بیاہ کر آ رہی ہے، مطلب جہیز کا انبار۔ بس شادی کے ہنگامے تھوڑے سرد پڑنے دو۔ اس کی بات پر شجا کی مایوس آنکھوں میں چمک سی لہرائی۔ سلویٰ؟ سلویٰ نے گیلے بال تولیے میں لپیٹتے بیڈ پر دراز حسام کے پکارنے پر ہنکارا بھرا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ اس نے یقین چاہا۔ حسام، میرے لیے تمہیں معاف کرنا بہت مشکل مرحلہ تھا، زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ، مگر میں اکڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو غرور، تکبر، اکڑ، ان سب سے نفرت ہے۔ انوشے کہتی ہوئی بولی، کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ سلویٰ نے رسانیت سے جواب دیا، تمہیں پتہ ہے حسام، انسان کو کبھی کبھی جھک جانا چاہیے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جو جھکتا نہیں وہ اکڑ جاتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے وہ جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ ربڑ نہیں ٹوٹتی کیونکہ وہ اکڑی نہیں ہوتی، اس میں لچک ہوتی ہے۔ وہ خود کو اس طرح کی ہی ساخت دے دیتی ہے جیسا ہاتھ اسے لگتا ہے۔ بس پھر عورت کو بھی ایسا ہو جانا چاہیے جیسا اس کا ہمسفر ہو۔ وہ بولتے بولتے کب اس کے پہلو میں آ بیٹھی، اسے احساس بھی نہ ہو سکا۔ وہ ٹھٹکی تب جب حسام نے اس کی گود میں اپنا سر رکھ کر اس کے یک ٹھنڈے ہاتھ کھینچ کر اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیے۔ سلویٰ، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ مجھے پتہ ہے میں بہت برا ہوں، بٹ تم مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حسام کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جو اسے اتنا جذباتی سمجھتا تھا، کتنی گہری تھی وہ۔ کچھ تو تھا جو وہ پوری دنیا میں صرف اس لڑکی کے آگے جھکتا تھا، روتا تھا، ہاتھ جوڑ لیتا، اس کے تھپڑ تک برداشت کر لیتا۔ یہی تھی حسام کامران کی ایک معمولی سی لڑکی کے لیے دیوانگی، جس نے اسے معمولی نہیں رکھا تھا، بہت قیمتی کر دیا تھا۔ نایاب تھی وہ، مگر زندگی مکمل نہیں ہوتی، ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کمی رہ ہی جاتی ہے۔ مگر یہاں معاملہ الٹا تھا، یہاں کمی نہیں رہی تھی، یہاں بڑھ گئی تھی۔ حسام کی دن بدن بڑھتی محبت حدود سے تجاوز کرنے لگی تھی، اس کا عکس ان کی آنے والی زندگی میں لہرانا تھا۔ سلویٰ، تم رو رہی ہو؟ حسام نے اس کی خاموشی محسوس کر کے پوچھا۔ نہیں تو، مگر ہائے رے نصیب، اس کا بھید کھل گیا۔ ایک ننھا سا موتی گھنی پلکوں کی باڑ توڑ کر حسام کے گال پر گرا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سلویٰ کو دیکھا، وہ شدت سے رو دی۔ اس کو دیکھ حسام کی نم آنکھیں اور بھیگ گئیں۔ انوشے، یہ اتار دو، بس ایک ہی اچھی لگ رہی ہے، شازیہ بیگم نے سونے کی نفیس ڈیزائن والی چین اس کے گلے میں ڈالتے کہا، جہاں ایک اور وائٹ گولڈ میں ڈائمنڈ لگی چین موجود تھی۔ نہیں آنٹی، دونوں ٹھیک ہیں، انوشے نے کھلے کمر سے بھی ایک بالش تک نیچے تک جاتے بال واپس کمر پر ڈالتے کہا۔ اچھا، جیسی تمہاری مرضی، شازیہ بیگم مسکرا دیں۔ روایتی سانسوں والی تو کوئی بات نہ تھی ان میں۔ اچھا جاؤ فیروز کو دیکھ کر آؤ، ابھی تک وہ تیار ہو کر نہیں نکلا۔ احد اور انوشے بھی شاہ ولاہی آ گئے تھے، یہاں سے سب نے اکٹھے نکلنا تھا۔ احد اکرم شاہ کے ساتھ کھڑا کوئی بات کر رہا تھا، اس نے ڈیسنٹ سی شیروانی پہن رکھی تھی، بہت جچ رہی تھی اس پر۔ میں بھلا یاسر کا دیا ہوا پہلا تحفہ کیسے اتار دوں؟ مر کر بھی نہیں، اس نے گلے میں موجود چین پر ہاتھ مارتے سوچا، یہ منہ دکھائی میں یاسر نے اسے گفٹ کی تھی۔ اب وہ زینے چڑھتی من بھر کے قدم اٹھاتی فیروز کے کمرے میں جا رہی تھی۔ فیروز ابھی اوپر آتے شیزا کے کمرے کے پاس سے گزرا، وہ دلہن بنی کسی اور ہی دنیا کی باسی لگ رہی تھی۔ زیادہ دیر اس کے حسن کی تاب نہیں لا سکا، وہ معمولی سا تھا، اس کا قاتلانہ حسن کیسے برداشت کرتا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں آ گیا، وہ دروازے سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کو اپنے گالوں پر نمی سی محسوس ہوئی۔ نہیں، میں نہیں روؤں گا، لڑکے روتے نہیں ہیں فیروز، وہ خود کو باور کراتا اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑ گیا۔
مگر آنسو گویا سیلاب کی صورت لیے بہے چلے جا رہے تھے۔ اس کے کمرے کے بعد 2 کمروں کو چھوڑ کر اگلے کمرے میں اس کی محبت دلہن بنی بیٹھی تھی اپنی محبت کے انتظار میں۔ اس نے مہندی لگے ہاتھوں سے بندیا درست کی۔ بالکنی سے جھانکتے فیروز نے آنکھیں میچ لیں۔ وہ اور آگے بڑھ آئی، یہاں تک کہ اس کا گلاب چہرہ فیروز کی نم آنکھوں میں سما گیا۔ پیچھے ہٹتے اس کے قدم رک گئے۔ بے بسی کی انتہا پر وہ اپنے بہتے آنسو بھی نہ صاف کر سکا۔ شیزا نے اس کے بہتے آنسو دیکھ لیے تھے، وہ ششدر سی رہ گئی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی مرد کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہٹنا چاہتی تھی مگر مقابل کے آنسوؤں میں ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ وہ جم سی گئی۔ وہ ساکت کھڑی تھی اور دوسری جانب وہ شخص جیسے آخری بار دیکھ رہا تھا۔ اسے کسی اور کا ہونے سے پہلے آخری نظر جی بھر کر دیکھ لینا چاہتا تھا، اور اس نے یہی کیا، یہاں تک کہ سامنے کھڑی دلہن کو اپنے دل کی سب سے بلند چوٹی پر بٹھا کر اس دل کے دروازے پر بڑے اور وزنی تالے ڈال دیے۔ سنیں فیروز، کوئی اس کی پشت پر موجود اسے پکار رہا تھا، مگر وہ تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ فیروز، آپ کو آنٹی بلا رہی ہیں۔ جب 2-3 بار پکارنے پر بھی وہ نہ پلٹا تو مجبوراً انوشے کو اس کے سامنے آنا پڑا۔ وہ اس کے اور شیزا کے درمیان کھڑی تھی۔ شیزا کا وجود چھپ گیا تھا۔ ہٹو، فیروز نے اسے بازو سے پکڑ کر سائیڈ پر کیا، پھر دیوانوں کی طرح بالکنی کی ریلنگ سے جھکا ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر بڑبڑانے لگا، تم نہیں جا سکتی۔ شیزا واپس آؤ۔ وہ بار بار ریلنگ سے نیچے جھک جاتا۔ انوشے نے اس لمبے چوڑے شخص کو حیرت سے دیکھا جو ابھی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بالکنی کی حدود پار کرتا، انوشے نے بازو سے تھام کر اسے پیچھے گھسیٹا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمہاری وجہ سے وہ چلی گئی، سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے دردناک حال میں لوٹ آیا جہاں اس کی منکوحہ سامنے کھڑی تھی۔ فیروز نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بالکنی اور کمرے کی دہلیز کے درمیان بیٹھا گریہ زاری کر رہا تھا۔ انوشے کے دل کو کچھ ہوا۔ صدا کی نرم دل وہ فوراً اس کی جانب لپکی۔ فیروز، آپ ٹھیک تو ہیں؟ سن تو وہ سب چکی تھی، اس کی حالت بھی دیکھ چکی تھی، مگر وہ جتانے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ تو بھرم رکھنے والوں میں سے تھی۔ وہ جا رہی ہے انوشے، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا۔ آپ روک لیں۔ کتنا بڑا دل تھا اس کا۔ فیروز نے سر اٹھایا۔ رائل بلو اور سلور رنگ کے شفون کے فراق پر اس کے لمبے کھلے سلکی بال، اس کے نقش بہت تیکھے تھے۔ چھوٹی سی ناک میں پہنی مونگ کے دانے جتنی نوز پین کہاں سے کمتر تھی وہ تو شیزا سے بھی زیادہ حسین تھی۔ اس کا رنگ بہت سفید تھا اور اس کی سراہی دار گردن اور اس میں پہنی چین۔ فیروز نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر لیا، پھر آہستہ سے اس کا چہرہ چھونے لگا، جس پر پڑتی اس کے آویزوں کی چمک اسے اور حسین بنا رہی تھی۔ انوشے نے سانس تک روک لی۔ انوشے، تم بھی تو خوبصورت ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر تم میرا ساتھ کیسے قبول کر سکتی ہو؟ وہ اس کی گردن میں موجود وائٹ گولڈ کی چین کو چھو رہا تھا۔ فیروز، اس نے بمشکل پکارا۔ وہ اس کے کانوں میں موجود آویزوں کو چھیڑ رہا تھا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ کچھ اور بھی کہتی کہ وہ بول پڑا۔ وہ بھی نہیں کرتی انوشے، مگر کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میں جی رہا ہوں، دیکھو، زندہ ہوں میں۔ اس نے انوشے کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے چہرے کے قریب لاتے کہا۔ میں یاسر سے محبت کرتی ہوں۔ وہ نظریں جھکائے بولی تھی، اس کی آواز، اس کی پلکیں، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ بھی لرز رہے تھے۔ میں منع نہیں کروں گا، تم بھی درد دے لو انوشے، یہ دل اب عادی ہونے لگا ہے۔ وہ زخمی ہنسی ہنسا، اس کی نم پلکوں کو چھونے لگا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ شدت سے رو دی۔ تم بھی معاف کر دو مجھے، وہ کہتے ہی انوشے کو اپنے سینے میں چھپا گیا۔ دونوں رو رہے تھے، ایک دوسرے کو دینے کے لیے دونوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ سلوا نے بیڈ پر پڑے کچھ پیپرز اور ایک پاسپورٹ دیکھ کر کہا۔ یہ شیزا کا ملائیشیا کا پاسپورٹ ہے اور ویزا، حسام نے شرٹ کے بٹن بند کرتے کہا۔ اور یہ؟ سلوا نے ٹکٹس اٹھاتے اس کے سامنے لہرائے۔ وہ جو ڈریسنگ میں دیکھتا ہیئر برش کر رہا تھا، سلوا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر مسکرایا۔ تم اتنا ہنستے کیوں ہو؟ سلوا نے چڑھ کر کہا۔ اس کا ڈمپل نہ جانے کیوں اس کے دل کی خاموش دھڑکنوں میں شور مچا دیتا تھا۔ کیوں؟ ہنسنے پر پابندی ہے کیا؟ وہ برش رکھ کر اس کی جانب مڑا۔ بلا وجہ ہنسنے پر پابندی ہے، سلوا نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ مگر میں تو بلا وجہ نہیں ہنس رہا، اس نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ پھر ہنسنے کی وجہ بتاؤ، وہ بگڑی۔ پہلے تم اپنی کوالیفیکیشن بتاؤ، حسام نے ٹکٹس اس کے ہاتھ سے لیتے کہا۔ MBBS، مستقبل میں تمہارے ہاسپٹل میں ایک اعلیٰ پوسٹ، وہ مزے سے بولی۔ ٹکٹس پڑھی نہیں گئی، پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی نے تمہیں MBBS کی ڈگری دے دی، اور ایسے نکمے لوگوں کا میرے ہاسپٹل میں کوئی کام نہیں۔ سو ڈیئر وائف، کم بیک ٹو ریئلٹی، اس نے سلوا کے کھلے بالوں کی لٹ پکڑ کر کھینچی۔ حسام تم، اس نے منہ پھلایا۔ سلوا بس کر دو، بڑی ہو جاؤ اب، اس کے منہ پھلانے والی عادت پر چوٹ کی گئی۔ وہ واک آؤٹ کرنے لگی جب حسام نے
اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ ٹائی تو لگا دو وائف، وہی مسکراتا ڈمپل۔ میں تو چھوٹی ہوں، کیسے اتنے بڑے برج خلیفہ کو ٹائی باندھوں؟ اس نے بدلہ پورا کیا۔ ایسے حسام نے اسے کمر سے پکڑ کر ڈریسنگ پر بٹھا دیا۔ سلویٰ کا منہ کھل گیا۔ منہ تو بند کرو۔ حسام نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے اپنی 4 انگلیاں رکھ کر اس کا منہ بند کیا۔ میں گر جاؤں گی، نیچے اتارو، وہ ڈرتی ہوئی بولی۔ میں گرنے نہیں دوں گا، حسام نے اس کے ہاتھ میں ٹائی تھماتے کہا۔ مجھے نہیں لگانی آتی، سلویٰ نے ٹائی بھی الٹی پکڑ رکھی تھی۔ اف جاؤ، کسی کام کی نہیں ہو، لیٹ بھی کروا دیا۔ اتنا اچھا سین ہوتا ابھی وائف ٹائی لگا رہی ہوتی۔ میں خیر چھوڑو، تمہیں خود پیسٹری کیک بننے سے فرصت ملے تب نہ۔ وہ اب ٹائی لگا چکا تھا۔ حسام نیچے تو اتار دو، اس نے اپنا فراق سنبھالتے کہا۔ بیٹھی رہو حسام، وہ رو دینے کو تھی۔ پہلے ٹکٹس پڑھ کر بتاؤ کیا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ اپنی تیاری بھی مکمل کر رہا تھا۔ ہم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، سلویٰ نے خوش ہوتے کہا۔ بالکل، وہ اس کے دائیں گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ حسام نیچے اتار دو اس سے پہلے کہ مما آئیں، سلویٰ نے دھمکایا۔ وہ ہنستا ہوا اسے نیچے اتار چکا تھا۔ احد نے نکاح نامے پر سائن کرنے کو ہاتھ بڑھایا، پھر اچانک اس کا ہاتھ رکا۔ حسام کی سانس تک اٹک گئی۔ تھوڑا آگے کو کھڑی سلویٰ کا ہاتھ اس نے مضبوطی سے تھام لیا، ایسے جیسے ابھی وہ کہیں غائب ہو جائے گی یا بھاگ جائے گی۔ سلویٰ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی نظریں نکاح نامے پر تھی جہاں احد کا ہاتھ ساکت تھا۔ فیروز نے آنکھیں میچ لیں۔ انوشے نے اس کے دل کا درد اپنے وجود کے کسی حصے میں شدت سے محسوس کیا تھا۔ تم پر پوری دنیا قربان حسام کامران، یہاں تک کہ محبت بھی۔ پھر وہ ہلکے سے مسکرایا، دل چیر دینے والی مسکراہٹ۔ ایک نظر حسام کے ہاتھ کو دیکھا جس میں سلویٰ کا ہاتھ مضبوطی سے قید تھا، جیسے کہہ رہا ہو اسے پانے کے لیے حسام کامران کو توڑنا ہوگا۔ وہ سائن کرنے لگا۔ حسام نے کب سے روکی ہوئی سانس بحال کی۔ احد سٹیج سے نیچے اتر گیا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، رخصتی کا ویٹ نہیں ہو رہا۔ نکاح کے بعد انہیں سٹیج پر لایا گیا جہاں ولید کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ وہ تھوڑے سے وقفے کے بعد اپنے پیار کا امرت اس کی سماعت میں اتارتا رہتا۔ اس کے برعکس دوسرا جوڑا خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ بس پھر طے ہوا، جسے محبت ملی وہ شوق ہوا، جسے نہ ملی اس نے سنجیدگی کی چادر اوڑھ لی۔ آئس کریم کھانے چلتے ہیں حسام بھائی، پلیز آپ ان سب سے کہیں نا، شیزا نے حسام پر بڑے بھائیوں والا مان جتایا۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ چلو سب کھڑے ہو جاؤ شرافت سے، میری سالی نے پہلی بار فرمائش کی ہے، پھر 1 ہفتے بعد تو چلے جانا ہے اس نے ملائیشیا، ہم سب سے دور۔ وہ شیزا کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ وہ لوگ شیزا اور احد سے ملنے آئے تھے۔ کل ان کا ریسیپشن بھی ہو چکا تھا۔ انوشے کی رخصتی ان کے ملائیشیا جانے والے روز کو طے پائی تھی۔ بابا میں بھی جاؤں گا، اس کی گود میں بیٹھا سیل فون پر گیم کھیلتا عمر فوراً بولا۔ وائی ناٹ بابا کی جان، فیروز نے اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا۔ ناؤ اٹس مائی ٹرن، عمر نے کہتے ہوئے اس کے گالوں پر بھی بوسہ دیا۔ میں نہیں جاؤں گی پلیز، انوشے نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ ایسے کیسے، رات کے 10 بج رہے ہیں، تمہیں اکیلے کیسے چھوڑ دیں گھر پر؟ احد نے اسے گھورا۔ اچھا یار کول ڈاؤن، میں اور عمر آئس کریم لے کر فوراً واپس آ جائیں گے، تم لوگ تھوڑی واک کر لینا۔ فیروز نے مسئلے کا حل نکالا۔ انوشے چلو نا، سلویٰ نے جاتے جاتے پھر کہا۔ نہ جانے اس کا دل مان نہیں رہا تھا اسے تنہا چھوڑ کر جانے پر۔ پھر کبھی، وہ جبراً مسکرائی۔ تقدیر بھی مسکرا دی کیونکہ یہ پھر کبھی کبھی نہیں آنا تھا۔ انہیں گئے ابھی بمشکل 5 منٹ ہوئے ہوں گے کہ عجیب سی آواز آئی جیسے کسی نے چھلانگ ماری ہو۔ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی انوشے فوراً الرٹ ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے 2nd فلور کی سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ کوئی ہے؟ اس کا دل بری طرح خوف زدہ ہو گیا۔ کوئی اس کے پیچھے سے گزرا، وہ پھر پلٹی۔ کون ہے وہاں؟ کسی نے اس کے منہ پر پیچھے سے ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹا، پھر اسے اپنے ساتھ لگائے نیچے چھوٹے سے لاؤنج میں لے آیا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ گھر کی سب کھڑکیاں دروازے بند کر دو۔ جس شخص نے اسے دبوچ رکھا تھا وہ سامنے سے آتے اپنے نقاب پوش دوست سے بولا۔ بتاؤ سب مال کہاں رکھا ہے، نہیں تو ابھی ساری گولیاں تیرے جسم کے آر پار کر دوں گا۔ اس نے پسٹل انوشے کی کمر سے لگا دی۔ اس کی آواز میں دہشت تھی، رعب تھا، دبدبا تھا۔ انوشے نے فوراً سب بتا دیا۔ چل، اس کے نقاب پوش ساتھی اوپر کی جانب چل دی جبکہ وہ نقاب پوش پسٹل اس کے سر پر رکھے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں گھر کا طواف کر رہی تھی۔ پھر وہ انوشے سے اور زیور کا پوچھنے لگا۔ اس کا اور شیزا کا تمام زیور انہیں مل چکا تھا۔ شجا چل کام مکمل ہوا۔ اس کے دونوں ساتھی واپس لاؤنج میں آ چکے تھے۔ شجا نے اپنا نام پکارے جانے پر انہیں گھورا۔ وہ تو شکر تھا لڑکی ڈری ہوئی تھی تبھی اس کا دھیان نہیں گیا۔ چل، وہ جانے لگے جب اچانک شجا کی نظر انوشے کی گردن پر پڑی۔ وائٹ گولڈ کی چین اور دوسری سنہری سونے کی۔ شجا نے ہاتھ بڑھانا چاہا، انوشے پیچھے کھسک گئی۔ اتار اسے، اس نے چین میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ انوشے نے دوسری چین اتار کر اسے تھما دی جبکہ یاسر والی ویسے ہی پہن رکھی تھی۔
زیادہ سمارٹ نہ بن، اتار اسے بھی۔ شجاع اس کے قریب ہوا، اس کے دونوں ساتھی دروازوں پر جمے تھے۔ ہٹو، میں یہ نہیں دوں گی۔ اس کا بازو شجاع کی گرفت میں آ چکا تھا۔ وہ اس کی چین کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا جب اس کا سفید دوپٹہ، جس کے کنارے پر میرون بیل بنی ہوئی تھی، ڈھلک کر زمین پر جا گرا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے نہا کر نکلی تھی، جوڑے کی شکل میں لپٹے بال بھی کھل کر بکھر چکے تھے۔ شجاع کی نظریں اس کے ہوش ربا حسن پر ٹھہر سی گئیں۔ اس کے مہندی سے بھرے ہاتھ، اس کی سراہی دار گردن اور اس کی گیلی پلکیں۔ اس کا ایمان ڈگمگا گیا۔ عمر جلدی کرو بیٹا، فیروز نے اسے کہا جو آئس کریم اٹھا کر واپس رکھ دیتا۔ آخرکار فیروز نے زبردستی 3-4 قسم کی آئس کریم پارسل کروا کر اسے گود میں اٹھایا اور نکل گیا۔ کار میں عمر کو ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بٹھا کر حسام کو ٹیکسٹ کیا کہ وہ گھر جا رہے ہیں اور کار سٹارٹ کر دی۔ اف، اب اسے کیا موت پڑ گئی، کار اچانک دھکا دے گئی۔ فیروز باہر نکل کر کار کا بونٹ کھول چکا تھا۔ اندر عمر کہکہے لگاتا آئس کریم کھا رہا تھا، اس بات سے انجان کہ آج اس کی ماں کا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ وہ چین کو بھول چکا تھا، اسے دکھ رہا تھا تو بس ایک حسین تراشا مجسمہ، وہ اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ انوشے کو اب سمجھ آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہٹو دور، چھوڑو مجھے غلیظ انسان، اللہ کے قہر سے ڈرو۔ وہ اس کے بازوؤں میں دانت گاڑ چکی تھی۔ شجاع کو اس سے اتنی بہادری کی امید نہیں تھی۔ اس نے ایک زوردار چماٹ اس کے منہ پر رسید کیا۔ انوشے بل کھاتی زمین پر گر گئی۔ اس کا دوپٹہ شجاع کے کالے سیاہ مضبوط شوز کے نیچے گھس گیا، وہ میلا ہو چکا تھا۔ تیری اتنی ہمت، شجاع پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا جب اس کے ساتھی نے اسے روکا۔ شجاع ہوش کر، ہمیں صرف پیسہ چاہیے، کسی کی عزت پر ہاتھ مت ڈال۔ تو ہٹ جا یہاں سے، دروازے پر نظر رکھ، تب تک میں اس کے حسن کو چکھ لوں۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ انوشے کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے ذریعے پیچھے کھسکتی جا رہی تھی۔ شجاع قریب ہوتا گیا، پھر پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور سامنے بن پانی کے سمندر کے کنارے تڑپتی مچھلی کو دیکھنے لگا۔ مجھے چھوڑو تمہیں خدا کا واسطہ، انوشے گڑ گڑائی، مگر اس پر شیطان سوار تھا۔ اس نے انوشے کا نرم اور روئی کی طرح سفید پاؤں کھینچا۔ وہ زمین پر چیت لیٹ چکی تھی اور شجاع اس کے اوپر جھکنے لگا۔ دفع ہو، چھوڑو مجھے، اللہ کے قہر سے ڈرو۔ اس نے شجاع کے پیٹ پر ٹانگ ماری، بس یہیں اس کی برداشت ختم ہو گئی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اس نے بھاگتی ہوئی انوشے کو دیکھا اور پھر اپنی گن اٹھا لی۔ رک جاؤ، نہیں تو اس میں موجود تمام گولیاں تمہارے جسم کے آر پار ہوں گی۔ نقاب پوش کی آواز پر انوشے کے قدم تھمے۔ وہ پلٹی، عزت کے لیے جان بھی قربان، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا۔ سوچنے سمجھنے کی جیسے ساری صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ بابا، مما، دور کہیں سڑک پر عمر کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ گرنے والا تھا جب کسی کے مہربان ہاتھوں نے اسے تھام لیا، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ بابا، وہ فیروز سے لپٹ گیا۔ 1 2 3، پھر اس نے فائر کرتے کچھ نہ سوچا۔ اس کی سفید قمیض نے بالکل مہندی والا لال رنگ پکڑ لیا تھا۔ وہ لاؤنج کی دہلیز میں مردہ پڑی تھی۔ پل بھر میں لاؤنج کی سفید ٹائلز لال ہو چکی تھی۔ گیٹ کیوں کھلا ہے؟ فیروز نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے عمر کو اتارتے ہوئے سوچا۔ انوشے، وہ دھیرے سے پکارتا لان کراس کرنے لگا۔ عمر بھی چھلانگیں مارتا ہاتھ میں آئس کریم پکڑے اس کے ساتھ ساتھ ہی آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لاؤنج کی لائٹس آن کی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ بابا، مما کو کیا ہوا؟ مما، عمر اس کی گرفت سے اپنا ننھا سا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ فیروز آگے بڑھا اور اس کی کھلی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے بند کر دیا۔ اس نے اپنے ہونٹ اس بری طرح کاٹے کہ خون رس آیا۔ بابا، مما کیوں نہیں اٹھ رہی؟ انہیں آئس کریم نہیں کھانی کیا؟ عمر فیروز کا منہ اپنی جانب کرتا کہہ رہا تھا جو انوشے کے اوپر سفید چادر اڑا رہا تھا۔ بابا، مما سو رہی ہیں کیا؟ وہ بچہ پریشان ہو گیا۔ فیروز نے اسے اپنے مضبوط سینے میں بھینچ لیا۔ عمر، مما آپ کے بابا کے پاس چلی گئیں۔ احد، معاف کر دے یار، مجھے معاف کر دے۔ اس نے احد کو اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ وہ اس وقت کراچی ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ شیزا اور احد ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ آج انوشے کو اس دنیا سے گئے ہفتہ ہو گیا تھا۔ حسام معافی مانگ رہا تھا، وہ جھک رہا تھا۔ شاید یہ سلویٰ کی باتوں کا ہی اثر تھا جو آج وہ بھرے مجمع میں ایک روٹھے شخص کو منا رہا تھا۔ میں ناراض نہیں ہوں، احد نے اس سے الگ ہوتے سنجیدگی سے کہا۔ دوسری جانب شیزا بھی سلویٰ سے جدا ہوتی سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ ان کے لیے اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، انہیں اب اندر جانا تھا۔ احد پلیز ناراض ہو کے نہ جا یار، ایسا مت کر۔ حسام نے اس کا بازو پھر تھام لیا۔ حسام، یہ کیا بچپنا ہے؟ احد ناگواری سے بولا۔ اس شخص کی یہی تو عادت تھی، اپنی منوا بھی لیتا تھا اور ناراض ہونے کا حق بھی چھین لیتا تھا۔ بچپنا کہہ، ضد یا پاگل پن، میں تجھے ناراض نہیں جانے دوں گا۔ حسام پھر اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ احد، تو مجھے مار کر اپنا غصہ نکال لے، اپنا بدلہ پورا کر لے، مگر ناراض نہ ہو، نہیں تو میں پوری زندگی بے چین رہوں گا۔ میں یہ سب نہیں چاہتا تھا احد، نہیں چاہتا تھا میں یہ سب۔
حسام پاگل پن نہ کر، حد ہے یار، شرم کر، اتنا بڑا ہو کر رو رہا ہے۔ احد کو اپنی شرٹ پر اس کے آنسوؤں کی نمی محسوس ہوئی۔ تجھے شرم آنی چاہیے، رلانے والا بھی تو ہی ہے۔ حسام نے اس کی شرٹ سے منہ رگڑا۔ ہٹ گندا، ناک رگڑے جا رہا ہے، 90s کی ہیروئن۔ احد نے اسے پیچھے ہٹایا۔ احد دیر ہو رہی ہے، شیزا کب سے کھڑی ان کا ملن دیکھ رہی تھی، آخر کو بول پڑی۔ اچھا بائے یار، احد اس سے الگ ہوتا بولا۔ شیزا کا خیال رکھنا، حسام نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے کہا۔ احد نے ہونٹ بھینچتے اس بات میں سر ہلایا، وہ کہہ نہیں سکا کہ سلویٰ کا خیال رکھنا۔ چلے، حسام نے دور خلا میں جھانکتی سلویٰ کے آگے ہاتھ لہرایا۔ وہ اداسی سے مسکراتے اس کے ساتھ ایئرپورٹ کی عمارت سے نکل گئی۔ وقت کے تھال میں کچھ سکے اور گرے، ملائیشیا اور کراچی میں موجود اس کہانی کے کرداروں کی زندگیاں بھی آگے بڑھ گئیں۔ صبح سویرے یہ طلوع سحر کا وقت ہے، ہر جانب مرغوں کی آواز گونج رہی ہے۔ ہسپتال کی عالی شان عمارت کے پاس بھی کہیں کوئی مرغا ککڑوں کو کر نئے دن کے آغاز کا پیغام دے رہا تھا۔ ہسپتال میں تیسری منزل کے بائیں جانب موجود کوریڈور میں شازیہ بیگم اور اکرم شاہ بے صبری سے ٹہل رہے تھے۔ آپریشن تھیٹر میں موجود انتہائی قابل ڈاکٹر، سننے میں آتا تھا کہ وہ ایسا مسیحا ہے جس کے ہاتھ میں شفا ہی شفا ہے۔ وہ کبھی آپریشن تھیٹر میں ناکام نہیں ٹھہرا تھا، تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کی لال بتی ہری ہوئی اور پھر بجھ گئی۔ بابا، میں بھی بابا بن گیا۔ حسام کامران ہرے رنگ کے آپریشن تھیٹر ڈریس کوڈ میں باہر چلا آیا اور بھاگتے ہوئے اکرم شاہ کے گلے لگا تھا۔ واہ میرا شیر، میرا جگر، وہ اس کی کمر تھپ تھپاتے بولے۔ بابا کے بیبی، شازیہ بیگم بھی آگے بڑھ آئیں۔ بابا، حسام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، وہ اس کا ماتھا چومتی بولی۔ سلویٰ کیسی ہے؟ ڈاکٹر حسام نے ڈیلیوری کی ہے، آف کورس شی از فٹ اینڈ فائن۔ شریر نہ ہو تو، شازیہ بیگم نے اس کے بال بکھیرے۔ یہ منظر ہے شاہ ولا کا، تقریباً 2 سال کا عرصہ بھی اس عمارت کی خوبصورتی کو کم نہ کر سکا تھا۔ ہر طرف آج بھی بے شمار قسم کے پھول لگے تھے، کچھ انڈور پلانٹس بھی تھے۔ وہ خصوصاً عمر کی پسند کے تھے۔ اسے طوطے پالنا بھی بہت پسند تھا۔ فیروز، اکرم شاہ نے کبھی اسے نہ روکا تھا۔ وہ اپنی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ ہری بھری ہلکی نم گھاس پر ٹریک سوٹ میں ملبوس فیروز چیت لیٹا تھا اور اس کے اوپر عمر لیٹا تھا۔ اس نے بھی ٹریک سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ بابا، کل پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے، اینڈ یو نو آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ۔ آپ کو ہی ایوارڈ ملے گا بیسٹ پیرنٹس کا۔ وہ فیروز کے پیٹ پر اپنا دباؤ ڈالتا اوپر ہو کر اس کی بڑی شیو کو ہاتھوں سے چھونے لگا۔ بابا، سارا کہتی ہے کہ تمہاری مما نہیں ہے، پھر بھی ایوارڈ تمہارے بابا کو مل جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کیا کہتا ہوں؟ اس نے فیروز کی پلکوں کو چھوتے کہا۔ کیا کہتے ہو آپ؟ فیروز نے اس کے بال بکھیرے۔ آئی سیڈ مائی ڈیڈ از انف فار می، عمر نے بازو وا کرتے کہا۔ او ریئلی؟ فیروز نے کروٹ لی جس سے وہ گھاس پر شفٹ ہو گیا اور پھر اسے گدگدانے لگا۔ بابا، بابا نو مور۔ وہ بے تحاشا ہنستے ہوئے اسے روک رہا تھا۔ فیروز نے اس کے پیٹ پر سر رگڑا۔ بس، وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ شاہ ولا کے در و دیوار اس کے کہکہوں سے گونج رہے تھے۔ اس کی ہنسی ان دیواروں سے ٹکرا کر کہیں دور موجود ان شخصیات کے کانوں سے ٹکراتی جن کے وجود کے باعث وہ آج اس دنیا میں تھا۔ فیروز ہنسنے لگا۔ عمر اب اس کے اوپر چڑھا اپنا بدلہ لے رہا تھا۔ بابا، اور اونچا ہنسو، اور اونچا۔ وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کے پیٹ میں گھساتا بول رہا تھا اور فیروز ہنس رہا تھا، اور اونچا، اور اونچا۔ اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے مگر آنکھیں نم تھیں۔ عمر کے پیچھے اسے ہلکی سی شبیہ نظر آئی۔ عمر کو سینے سے لگایا تو اب وہ صاف نظر آنے لگی تھی، رائل بلو کلر کے فراق میں۔ وہ منظر فیروز کی آنکھوں میں پھر سے تازہ ہو گیا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ وہ بھی نہیں کرتی۔ انوشے، اس کے ہونٹوں نے جنبش کی، پھر وہ غائب ہو گئی۔ اس نے لان کے چاروں طرف نظر دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ وہ ظالم چہرہ پھر سامنے آ گیا۔ وہ دلہن بنی اپسرا آج بھی دل کے سب سے اونچے مقام پر بیٹھی تھی۔ ایک آنسو ضبط کے باوجود اس کا بھرم توڑتا گالوں پر پھسل گیا۔ بابا، وائی آر یو کرائنگ؟ عمر پریشان ہو گیا۔ چلو ہاسپٹل چلتے ہیں، آپ کا ایک بھائی آیا ہے، ملنے جاتے ہیں اس سے۔ اس نے عمر کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ وہ زور زور سے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ لیٹس گو۔ فیروز اٹھا۔ عمر اس سے پہلے اٹھ کر بھاگنے لگا۔ فیروز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دور کھڑے اکرم شاہ نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ عمر لڑکھڑایا۔ فیروز ایک پل میں اس تک پہنچ گیا، اس کے گرنے سے پہلے تھام لیا۔ بابا، وہ کھلکھلاتا ہوا اس کے چوڑے سینے میں چھپ گیا۔ فیروز نے نم آنکھیں پونچھتے اسے اٹھا لیا۔ ایک اور اکرم شاہ، ایک اور حسام۔ اکرم شاہ یہ منظر دیکھ کر دھیرے سے بڑبڑائے۔ مگر میں جانتا ہوں فیروز، یہ حسام بہت نرم دل ہوگا تمہاری طرح۔ یہ قربانی دینا جانتا ہوگا، لینا نہیں۔ یہ بھی محبت کی ایک اور صورت تھی، ایک اور جھلک جو اکرم شاہ کو حسام سے دور نہ ہونے دیتی تھی اور اب فیروز کو عمر سے۔
ایک محبت کے جانے کتنے چہرے ہیں۔ لوگ خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ یہ سب رات کے اندھیروں میں کر کے بھی بے چین رہتے ہیں۔ مظلوم کی آہیں کبھی ظالم کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی سزا کسی ظالم کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے دل میں اس کے کیے گئے ظلم پر پشیمانی ڈال دیتا ہے۔ بس پھر یہ ندامت کے کوڑے اسے پل پل زخمی کرتے ہیں، اس کی روح کو چھلنی کرتے ہیں۔ بس پھر وہ اپنے لیے موت ہی چھٹکارا مانگتا ہے۔ اس دردناک زندگی سے اسے موت بہتر لگنے لگتی ہے، جہاں ایک اور دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ نقاب پوش آج پھر اس کی آخری آرام گاہ کے پاس بیٹھا تھا۔ کچھ لوگ برائیوں میں اس حد تک دھنس چکے ہوتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی برائیوں کی اس دلدل سے نکل نہیں سکتے۔ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ دیکھو تمہارا قاتل آج پھر آیا ہے، مگر میں کیا کروں؟ تمہیں مارنے کے بعد سے آج تک میں ایک پل سکون سے نہیں رہا۔ ہر آنے والی سانس پچھلی سانس سے بھی بھاری ہوتی ہے۔ میں روز ان ہاتھوں کو جلاتا ہوں جنہوں نے 3 گولیاں تمہارے جسم کے آر پار کر دیں۔ آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہے۔ مجھے کینسر ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں شجاع علاج کروا لو، آخری سٹیج پر ممکن نہیں ہوگا۔ اور میں پتہ ہے کیا کہتا ہوں؟ اس نے قبر کی گیلی مٹی پر موجود گلاب کے پھول اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں کہتا ہوں یہ زہر ہے، پچھتاوے کا زہر۔ میں ہی اس کو اپنی رگوں میں اتار رہا ہوں، میں اس کا علاج کیسے کروا سکتا ہوں؟ ننھے ننھے موتی اس کی بادامی آنکھوں سے گر کر قبر کی پیاسی مٹی میں جذب ہو گئے۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم مجھے معاف کر دو۔ مجھے تم سے معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ میں اپنی ہوس میں اندھا ہو گیا تھا۔ ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی، بہت دیر انوشے، بہت دیر۔ وہ قبر کی گیلی مٹی پر سر رکھے گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کے وجود کا ذرہ ذرہ پشیمانی میں ڈوبا فریاد کر رہا تھا، مگر فریاد سننے والی جا چکی تھی۔ مجھے عشق ہے تم سے، میں چاہ کر بھی تمہیں اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ میں روز یہاں آتا ہوں۔ پتہ ہے اگر ایک دن بھی تم سے ملنے نہ آؤں تو دنیا دکھنا بند ہو جاتی ہے۔ میرا دل بہت میلا ہے، برائیوں کی آماج گاہ ہے۔ ایسا دل تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم مرد بہت بے حس ہوتے ہیں، گھٹیا ہوتے ہیں۔ اس نے خود کو ایک چماٹ رسید کی۔ جب تمہیں دیکھا تو مجھے لگا تم بہت حسین ہو، بس میں نہیں سمجھ پایا کون سی چیز مجھے تمہاری طرف کھینچنے لگی تھی۔ اب سمجھ آئی ہے تو بہت دیر ہو گئی ہے انوشے۔ اس نے قبر پر لگی اس کے نام کی تختی پر ہاتھ پھیرا۔ ہم محبت اور ہوس میں فرق نہیں کر پاتے۔ محبت کو جسم سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں۔ وہ اپنا منہ نوچنے لگا جس پر پہلے سے ہی بہت زخم موجود تھے، مگر افسوس یہ زخم دن بدن بڑھتے جانے تھے، یہاں تک کہ موت اس کے دروازے پر دستک نہ دے دے۔ اسی زمین پر کہیں ایک دعا نامی لڑکی کی بھی آرام گاہ تھی، جس نے خود عزت گنوائی اور خود ہی حرام موت کا انتخاب کیا۔ اور یہیں اسی زمین پر ایک لڑکی جس کی قبر پر وہ نقاب پوش گڑ گڑا رہا تھا، اس نے عزت بچا کر موت کو اپنا لیا تھا۔ حادثے وہی تھے، عمل مختلف تھے، کردار مختلف تھے۔ اچھا بھائی، جو نام تمہیں پسند ہو وہی رکھ لیں گے، سلوا نے سیل فون کی دوسری جانب موجود شیزا سے کہا۔ نظریں اپنے پہلو میں لیٹے ننھے سے وجود پر تھیں۔ یہ لیں احد سے بات کریں، وہ بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہے۔ شیزا نے سیل فون پاس بیٹھے اینی سے کھیلتے احد کی طرف بڑھایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو سلوا؟ وہ اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ شیزا نے اینی کو گود میں اٹھا لیا۔ الحمدللہ، اسے لگا کہیں حسام نہ آ جائے۔ اتنی جلدی مما بن گئی؟ احد نے اسے چھیڑا۔ وہ اس کی گلنار ہنسی سننا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل میں لگے محبت کے پودے کو کچھ تو پانی میسر آئے۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ پودا وقت کے ساتھ ساتھ مرجھا نہ جائے۔ احد، حد کرتے ہو تم بھی تو بابا، ہنستے ہوئے کہتے اس نے سر اٹھایا تھا۔ سامنے کھڑے حسام کے تنے نقوش اسے ایک پل میں سب سمجھا گئے۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ سلوا، 7 سمندر پار بیٹھا وہ شخص اس کی ادھوری ہنسی کی جھنکار کو مکمل سننے کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ شیزا کے پوچھنے پر وہ سیل فون بیڈ پر اچھالتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ شیزا پریشان ہو گئی۔ حسام کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ کے پاس آ بیٹھا۔ وہ حسام اس نے خود۔ سلوا نے صفائی پیش کرنے کو منہ کھولا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ منع کیا تھا نا میں نے احد سے بات کرنے کو، تمہیں سنائی نہیں دی تھی میری بات؟ حسام نے آگے کو جھکتے اس کے ہاتھ سے سیل فون لے کر سامنے دیوار پر پٹک دیا۔ سلوا، دیکھو میری بات غور سے سنو وائف۔ اچانک وہ اس کے برابر بیٹھتا اس کے چہرے کو تھامتا ہوا بولا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب تمہاری آواز اس کی سماعتوں میں رس گھول دیتی ہے، جب تمہاری ہنسی اس کی سوئی ہوئی محبت کو بیدار کر دیتی ہے۔ اس نے سلوا کا کنولا لگا ہاتھ پکڑ لیا۔ کوئی تمہارے وجود سے سکون تلاش کرنے کی کوشش کرے، تمہیں سوچے، تمہیں اپنی دھڑکنوں میں گنے میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟
دور رہو اس سے، اس کا سایہ بھی تم پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے دہک رہا تھا، آگ لگی ہوئی تھی اس کے تن بدن میں۔ کچھ شعلے تو سلویٰ کو بھی برداشت کرنے تھے۔ اس کا ہاتھ اب تک حسام کی آہنی گرفت میں تھا۔ سلویٰ کو اپنے ہاتھ کی ایک ایک ہڈی ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ آئی ایم سوری، وہ رو دی۔ اس کے آنسوؤں نے جیسے سامنے بیٹھے شخص کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار کا کام کیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی کنپٹیاں سہلانے لگا۔ کمرے میں سلویٰ کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ سلویٰ، حسام نے پھر سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ چھوڑو، سلویٰ نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ مر کر بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ اور مضبوطی سے تھام گیا۔ تم بہت برے ہو حسام، وہ روتے ہوئے بولی۔ پتہ ہے، وہ اس کے ماتھے سے اپنا سر ٹکراتا کہنے لگا۔ میں ناراض ہوں تم سے، سلویٰ نے ہٹنا چاہا۔ گھر چلو، منا لوں گا۔ اس عجیب سی رونے کی آواز پر دونوں نے سر اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا۔ ارے میرا بیٹا، میرا راجا، سلویٰ نے ننھے سے وجود کو اٹھا لیا۔ اندر داخل ہوتے ولید اور نیہا نے دونوں کے آمنے سامنے بیٹھے اور بچوں کو درمیان میں لیے دیکھا۔ پھر نیہا نے بغیر آواز پیدا کی یہ منظر اپنے سیل کے کیمرے میں قید کر لیا۔ کلک کی آواز پر وہ دونوں چونکے تھے اور پھر نیہا کی حرکت سمجھ آنے پر مسکرا دیے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے محبت کرتی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ 7 سمندر پار بیٹھے ایک شخص کے دل میں آج بھی وہ دھڑکن بن کر دھڑکتی ہے۔ بس یہی وہ سوچ تھی جس کے آتے ہی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا، ضبط کھو دیتا اور پھر اس آگ میں خود کو جلاتے جلاتے سلویٰ کو بھی گھسیٹ لیتا۔ سلویٰ چاہ کر بھی اس کے اس رویے کی عادی نہ ہو سکی تھی، مگر وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ محبت تکلیف بھی دیتی ہے اور درد بھی۔ احد کی محبت نے اسے آج تک رتی برابر بھی خوشی نہیں دی تھی۔ وہ شخص جو مرضی کر لیتا، سلویٰ اس کے لیے اس کی محبت ہمیشہ ایک درد ہی رہنا تھی۔ اف، رات کے 2 بجے ملائیشیا۔ اینی اس وقت کیوں رو رہی ہے؟ شیزا نے اپنے برابر پڑا لیمپ آن کرتے کہا، پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کی بائیں سائیڈ خالی تھی۔ احد کہاں گیا؟ وہ اینی کو تھپکیاں دیتی سوچنے لگی، اور جب وہ پھر سے غنودگی میں چلی گئی تو شیزا دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ لاؤنج خالی تھا، باہر کا دروازہ بھی بند، کچن کی بھی لائٹ آف تھی، ساتھ والا کمرہ بھی خالی تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بس قسمت کی بات تھی جو ملائیشیا آ کر بھی احد کو شاندار جاب ملی تھی اور کچھ اس کا سگڑاپا کام دکھا گیا تھا۔ یہ گھر بہت بڑا نہیں مگر بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یہ شیزا کی محبت کا آشیانہ تھا جس کی ایک ایک اینٹ میں اس کی 2 سال کی قربانیاں شامل تھیں۔ محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ چھت پر پڑے بینچ پر اس کو احد بیٹھا نظر آ گیا۔ پورا چاند احد کے سر پر اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی تصویر تھی، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ شیزا سیڑھیوں کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس کا دل بند ہونے کے قریب تھا، مگر نہیں، اس کی سانس چل رہی تھی، وہ محسوس کر رہی تھی۔ سلویٰ، میں آج بھی تمہاری محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال پایا۔ آج اتنے عرصے بعد تمہاری آواز نے جیسے ایک بار پھر جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں بے اختیار ہوتا اٹھ آیا ہوں۔ کیسے کٹے گا زندگی کا یہ سفر؟ دل میں تم اور سامنے تمہاری بہن۔ بہت مشکل ہے سلویٰ، بہت زیادہ۔ اس کی آواز تک نم تھی۔ شیزا کے کانوں میں گویا کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ احد کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر اس کے کانوں میں کچھ اور ہی گونج رہا تھا۔ 2 ایسے مرد آئے تھے اس کی زندگی میں جو اس کے معیار پر پورا اترتے تھے، حسام اور احد، اور دونوں کس کے تھے؟ سلویٰ کمال کے۔ ایک معمولی سی عام سی لڑکی کے لیے پاگل، جس سے وہ ہر فنکشن پر کچھ نہ کچھ یہ کہہ کر جھپٹ لیتی کہ آپ کے ڈل کلر پر سوٹ نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے گلابی ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کی آواز دبائی۔ اس کے کانوں میں احد کی سسکتی محبت چیخنے لگی۔ وہ اپنی ہی نظروں میں گرتی چلی گئی۔ آج اس کا حسن بیکار گیا تھا۔ محبت حسن کی محتاج نہیں، محبت خوبیوں کی بھی محتاج نہیں۔ محبت تو ایسا جذبہ جسے پیدا ہونے کے لیے کوئی بیج درکار نہیں۔ اگر محبت حسن کی محتاج ہوتی تو احد، حسام یہ سلویٰ کے لیے نہ تڑپ رہے ہوتے، مگر محبت خوبیوں سے ہوتی تو فیروز کو شیزا کی بجائے انوشے سے ہو جاتی۔ ہر انسان میں بہت سے جذبے ہوتے ہیں، شجاعت، انکساری، عاجزی، الفت، عقیدت، تابع داری، فرما برداری، خدمت خلق، اور جب کسی ایک شخص کے دل میں موجود جذبہ کسی دوسرے شخص میں بھی پایا جانے لگے تو اس کا دل اس کی جانب کھینچنے لگتا ہے۔ پھر وہ ہمہ وقت اسے ہی سوچتا ہے، اپنی زندگی کا محور بنا لیتا ہے۔ اس سے جدائی برداشت نہیں ہو پاتی، بس پھر اسی کو لوگ محبت کہنے لگتے ہیں۔ وہ اٹھی تھی واپسی کے لیے کہ احد کی آواز پھر کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کہہ رہا تھا، سلویٰ تمہیں دیکھے 1 سال 11 مہینے 8 دن ہو گئے ہیں۔ یہ دل اب تمہیں روبرو دیکھنا چاہتا ہے۔ شیزا پھر سے ڈھہ گئی۔ آج اس کا بلندی سے پستی تک کا سفر تھا۔ تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو ترس رہا ہوں۔ آخر کب میں اس اندیکھی آگ سے باہر نکل پاؤں گا؟ وہ اس کی تصویر کو سینے سے لگا چکا تھا۔
ختم شد۔ اب اس کہانی کے آخر پر رائٹر نے کچھ کہا بھی ہے اپنے قارئین سے، تو وہ بھی سن لیجئے۔ بہت سے قارئین کو یہ اختتام پسند نہیں آیا ہوگا، مگر یقین جانے میں مجبور تھی، مجھے یہی اختتام کرنا تھا۔ کہانی بہت قبل مکمل ہو چکی تھی، آپ لوگوں کے خیالات پڑھے تھے، سب بے انتہا رو رہے تھے۔ ختم شد۔ کہانی کے اختتام پر رائٹر جو ہے وہ اپنے قارئین سے کچھ کہہ رہی ہیں، تو وہ بھی سن لیجئے۔ بہت سے قارئین کو یہ اختتام پسند نہیں آیا ہوگا، مگر یقین جانے میں مجبور تھی، مجھے یہی اختتام کرنا تھا۔ کہانی بہت پہلے مکمل ہو چکی تھی، آپ لوگوں کے خیالات پڑھے تھے، سب بے انتہا زور دے رہے تھے کہ اختتام اچھا ہو، مگر یہ ضدی کردار آپ لوگوں کو کچھ سکھا کر جانا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد صرف تفریح فراہم کرنا نہیں تھا۔ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی بھرپور کوشش کی اپنا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کی۔ کچھ قارئین کہہ رہے تھے زندگی پہلے ہی اتنی غمزدہ ہے، اوپر سے کہانیاں بھی ایسی ہی رونے دھونے والی۔ تو میں کہنا چاہوں گی پیاری لڑکیوں، سلوہ مت بنو، ناشکری مت کرو، اس دنیا میں اتنے غم آئے ہیں کہ غم لفظ بھی چھوٹا ہے۔ اپنا معیار کم رکھیں، خوشیاں خود بخود پکے آم کی طرح آپ کی جھولی میں آ گریں گی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی اپنی خوشیاں تلاش کریں، دل کی خوبصورتی کو بڑھائیں، اچھے دلوں کو محسوس کریں، انہیں کبھی نہ دکھائیں، کیونکہ خوش تو پھر آپ بھی نہیں رہ پائیں گے۔ معاف کرنا سیکھیں، درگزر سے کام لیں، اور سب سے ضروری اپنی آبرو پر آنچ نہ آنے دیں، چاہے آپ کو جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ خدا حافظ، ہمیشہ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جی جناب، تو یہ تو تھا آپ کی رائٹر کا پیغام آپ سب کے لیے۔ اور ہم بات کریں کہانی کے ریویو کی، تو جی جناب، بلا شبہ کہانی بہت بہت اچھی ہے، بہت سبق آموز ہے، اور خاص طور پر جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے اس کے لیے بہت ہی سبق ہے۔ ہر طرف موبائل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، پیار محبت کی طرف جو ہے وہ بہت لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو یہ ریئلٹی بیسڈ کہانی ہے، یعنی آپ کو وہ فینٹیسی ورلڈ نہیں دکھائی گئی ہے باقی رائٹرز کی طرح سے کہ سب کچھ اچھا ہوتا ہے، محبت کر لی پھر محبت کو پا لیا، یا جنونی ہو کہ آپ کو آپ کی منزل بہت آسانی سے مل جاتی ہے۔ ریئلٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو یہ رائٹر نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، خاص طور پر لڑکیوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے اور وہ آپ جھیل سکتی ہیں یا نہیں۔ بہت ہی زیادہ پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں طرح کے پہلو جو ہیں وہ عیاں کیے گئے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ پازیٹیوٹی کو اپناتا ہے یا نیگیٹیوٹی کو۔ کہانی کے تمام کرداروں کے ساتھ انصاف کیا گیا، یعنی جس نے جیسے اعمال کیے اس نے اس کا ویسا پھل پایا۔ یہ بہت اچھے سے واضح کیا گیا کہ کسی کے ساتھ برا کر کے آپ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے ہو، یہ آپ کی خام خیالی ہوتی ہے، اور شروع میں ایسا لگتا ہے کہ اس نے برا کیا تو اس کی زندگی بہت اچھی ہے اور اس نے برا کر کے اور اپنی منزل پا لی، جو اس نے چاہا وہ پا لیا اور اس کی زندگی جو ہے وہ ہنسی خوشی گزرے گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ عرصہ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس کے بعد اس شخص کو اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ چند دن اچھائی کے ہوتے ہیں، خوشیوں کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی زندگی بربادی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ زماد نے اپنی کرنی بھگتی، فضا نے اپنی کرنی بھگتی، شیزا نے بہت لوگوں کو ہرٹ کیا تو اس نے بھی وہ تکلیف اٹھائی، اس نے بھی جھیلا وہ۔ کہانی کے تمام کرداروں کے ساتھ انصاف تھا، لیکن مجھے فیروز اور احد کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں لگا۔ انوشے بھی اچھی زندگی گزار سکتی تھی، اس کا مار دینا جو ہے وہ ضروری نہیں تھا، پتہ نہیں رائٹر نے کیوں ضروری سمجھا اس چیز کو۔ لیکن فیروز، احد اور انوشے کے ساتھ، احد کے ساتھ تو بہت ہی زیادتی ہوئی ہے نا، مطلب وہ ان کی زندگی سے دور جا سکتا تھا۔ حسام نے خود اس کو جو ہے وہ کنیکٹ رکھ لیا اپنے ساتھ، وہ چاہتا تو حماد کے ساتھ ٹیلی فونک یا انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ رکھا جا سکتا تھا، لیکن شیزا کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ کر اس نے مستقل جو ہے وہ اس کا بنا لیا۔ ظاہر ہے شیزا جو ہے وہ اس کی سلوہ کی بہن ہے، خوشی میں غمی میں آنا جانا ملنا ملانا ہو سکتا شیزا کے بہانے، تو اسے شیزا سے اس کی شادی نہیں کروانی چاہیے تھی۔ اس نے یہ بہت بڑی بے وقوفی کی اور مستقل جو ہے اس کو اپنی زندگی میں اس نے شامل کر لیا احد کو۔ اگر وہ باہر چلا جاتا اسپیشلائزیشن کے لیے تو بس اس کے پاس پیچھے بچا کیا تھا، اس کی بہن بھی نہیں رہی تھی، اور اس گھر سے بھی اس کا تعلق یا آنا جانا جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا جب وہ باہر چلا جاتا اور اپنی زندگی میں جو ہے وہ بیزی ہو جاتا۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ شیزا کی شادی بہت ضروری نہیں تھی، لیکن شاید وہ فیروز کے ساتھ بھی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی رائٹر، تو
اسی لیے وہ شیزا کی احد کے ساتھ ہو گئی اور ان کو بھی جو ہے وہ اپنی منزل نہیں ملی. تو احد جو ہے وہ ایک پازیٹیو کردار تھا، تو اس کے ساتھ ایسی زیادتی اچھی نہیں لگی. لیکن ہوتا ہے نا کہ زندگی میں ہر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، ہر کسی کو اس کی محبت نہیں ملتی ہے. تو شاید یہ میسیج رائٹر دینا چاہتی تھی. ایک چیز جو مجھے کھٹکتی رہی کہانی میں وہ یہ کہ سب جانتے تھے، یعنی جماعت کی فیملی خاص طور پہ، کہ حسام وہ لڑکا تھا جس کے ساتھ کلیش چلے تھے. حسام تھا جس نے جماعت کو فائر مارا تھا اور وہ اس کی وجہ سے باہر بھی شفٹ کیا اور وہ لنگڑاتا بھی ہے اس کی وجہ سے. تو پھر شیزا کے لیے اس کا رشتہ انہوں نے کیسے ایکسیپٹ کر لیا؟ بھلے جتنی مرضی اچھی آفر تھی، ندرت بیگم اپنے بھائی سے اس کی مرضی کے بغیر، ان کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لیتی تھی. تو حسام کے رشتے کے لیے وہ لوگ کیسے ایگری کر گئے؟ یہ چیز جو ہے مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی. کسی کے ساتھ اتنی وہ مطلب رہی ہو ایسی انبن، تو اس کے لیے خود کو نارمل کرنا یا منا لینا، ان سے ایسا رشتہ جوڑ لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. مطلب سب جانتے بھی تھے کہ یار وہ سلویٰ کے لیے آیا تھا، وہ یہ سب باتیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ سب کو معلوم تھا کہ حسام سلویٰ کے لیے آیا تھا. تو پھر یہ اتنا بڑا پوائنٹ رائٹر نے کیسے اگنور کر دیا؟ چاہے اس کے پیرنٹس کو نہ جانتے ہوں، لیکن تصویر تو کم از کم دیکھی ہوگی نا انہوں نے لڑکے کی، انہوں نے اس پر باقاعدہ کیس کیا تھا. تو یہ چیزیں کیسے نظر انداز ہو گئیں؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ کنفیوژن ہے. دوسرا، انوشے جو ہے وہ احد کی سسٹر تھی اور وہ لوگ کراچی میں تھے. پڑھائی جب اس نے احد نے کراچی سے کی ہے تو انوشے نے بھی کراچی سے کی ہوگی. تو اسلام آباد میں یاسر کے ساتھ یونیورسٹی میں اس کی کیسے ملاقات ہو گئی؟ یہ پوائنٹ تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوا. یہ شاید میں کوئی چیز بھول گئی ہوں، کچھ مسنگ ہو گیا ہو، وہ پارٹ میں سے مطلب ریڈنگ کے باوجود میں مس کر گئی ہوں. یعنی ریڈنگ میں نے کی ہے لیکن اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اس نے ملاقات یونیورسٹی میں کیسے کی، کراچی میں کی، اسلام آباد میں کی، یا وہ پڑھنے کے لیے اسلام آباد گئی تھی. یہ پوائنٹ جو ہے وہ مجھے کلیئر نہیں ہوا. باقی کہانی بہت اچھی تھی. سب کے جو کردار جو ہیں وہ بہت سٹرونگ تھے. کوئی بھی کردار ایسا نہیں تھا جس کو کہ نظر انداز کیا گیا ہو. ہر کسی نے اپنا کردار جو ہے وہ بہت بخوبی نبھایا. رائٹر نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے. کوئی بھی کریکٹر جو ہے وہ نظر انداز نہیں ہوا. اور ایک چیز یہ کہ انوشے کو اس کے سسر نے کیوں نکال دیا؟ مطلب چلو اس کی ساس فوت ہو گئی اور وہ اکیلے ہوں گے گھر میں، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، لیکن گھر سے نکال دینا کیا بنتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. گھر سے بہو کو بھی اور پوتے کو بھی، جو ان کے بیٹے اکلوتے بیٹے کی اکلوتی نشانی تھا، وہ انہیں گھر بدر اس طرح کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ اتنی اچھی نیچر کے بھی تھے؟ ٹھیک ہے پریشانیاں اور مشکلات آئیں ان کے زندگی میں، لیکن اس طرح سے وہ اس کو در بدر تو نہیں کر سکتے نا. مطلب ویسے بھیج دینا الگ بات ہوتی ہے، گھر سے نکال دینے والی بات مجھے لاجک سمجھ نہیں آئی تھوڑی سی. باقی کہانی بہت بہت اچھی تھی. رنجنا جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی اچھی کہانی سجیسٹ کی. امید ہے آپ سب نے جو ہے وہ بہت انجوائے کیا ہوگا کہانی کو. اور آپ سب کی کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کوئی ایسا پوائنٹ جو میرے ذہن میں نہ آیا ہو لیکن آپ کے ذہن میں آیا ہو؟ ہر کسی کا جو ہے وہ نقطہ نظر الگ ہوتا ہے، تو آپ لوگ بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور کون سی چیز جو ہے وہ آپ کو اس میں اچھی نہیں لگی، یا کوئی چیز جو ہے جس نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہو، وہ ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. آپ سب کی رائے کا انتظار رہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ایک اور اچھی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.